کہ اپنے ہی مسلمان طعن و تشنیع کر رہے ہیں اور طعن و تشنیع سنا آپ نے کیا سلیس خوبصورت خوبصورت یہ میں نے یہ تھاٹفل تھا صاحب آپ نے پہلے سے کانشیسلی 3 دن پہلے سوچا یہ میں نے 3 دن پہلے کہ میں آج یوز کروں گا. رٹا لگا رہا تھا تانوں اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ کو اس بات کا یقین ہے نا کہ رزق اللہ دے رہا ہے, زندگی موت اللہ دے رہا ہے, عزت ذلت اللہ دے رہا ہے, جو پاسبل خیر میری لائف میں آ سکتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے, تو پھر اللہ سے ہی بنا کے رکھنی ہے نا. اور کچھ تو میں نے ایسے پیرنٹس کو بھی دیکھا کہ ان کی اپنی انگلش ٹھیک نہیں ہے لیکن وہ بس ٹوٹی بھوجی لگے, وہ ٹیچرس کو بھی کہا بچوں سے صرف انگلش, صرف اتنا کمپلیکس کہ وہ آپ اپنی لینگویج ان کو مس آؤٹ کروا رہے ہیں جو ایکچوئل مدر لینگویج ہے. يا من لقلبي شفاء من كل داء خلقت دواء من لي غيرك ربي يشفيني يا ابھی میں کچھ دن پہلے نا ایک ٹی وی چینل پہ انہوں نے انوائٹ کیا فار پروگرام, تو ہوسٹ نے کوشچن پوچھا کہ آپ تو بڑا کول سا ڈریس پہن کے آئے ہیں, دیکھیں پڑھے لکھے لگ رہے ہیں, لیکن یہ جو لوگوں نے جو شلوار قمیض میں یا جو ٹریڈیشنل سا ڈریس پہنتے ہیں ابھی دیکھیں نا, وہ اٹس ناٹ ماڈرن, اٹ ڈزنٹ گو ود دا سوسائٹی اور وہ سارا نا. تو اچھا ان کی ساری بات کا وہ مقصد یہ تھا کہ جو ڈریسنگ ایسی کرتا ہے شلوار قمیض یا پگڑی یا وہ پہنتا ہے وہ پینڈو ہے, اور جو پینٹ شرٹ ٹائی کوٹ وہ پہن کے آتا ہے وہ بڑا پڑھا لکھا لگتا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ یار یہ کیا بڑی شیلو تھنکنگ نہیں ہے, بڑی ویک پریمس نہیں ہے, بڑا ایک اینکر بڑا ویک نہیں ہے کہ آپ کسی کو اس کے لباس کے اوپر صرف جج کر رہے ہو کہ وہ کتنا پڑھا لکھا ہے یا نہیں ہے. حالانکہ آئی ہیو سین اینڈ وی ہیو میٹ سم پی ایچ ڈی کالرز جو کہ امامہ اور انہیں شلوار قمیض ایم اے ٹی کے گریجویٹس ہوتے ہیں, آکسفورڈ کے گریجویٹس ہیں جنہوں نے پہنا ہوتا ہے, اینڈ دیر کین بی اے ویٹر جو کہ سوٹڈ بوٹڈ ہے, جو بالکل اس کو سائن بھی نہیں کرنا آتا اور وہ انگوٹھا چھاپ ہے. تو صرف لباس کی بیسس پہ کسی کا کی تعلیم کو یا کسی کے مینٹل کیلیبر کو جج کرنا کافی مجھے ایسی سوچ لگی جو کہ بڑی غیر مناسب سی تھی. اصل میں اسی کو تو گورا کمپلیکس کہتے ہیں نا جی, کیونکہ آپ کا ایک امپریشن بنا ہوا ہے. حالانکہ اگر آپ اس زمانے میں چلے جاتے جو اسلام کا گولڈن ایج تھا نا, وہاں پہ جتنے بھی سب سے زیادہ انٹلیکچوئل لوگ ہوتے تھے نا وہ سارے آپ کو ثوب اور اس قسم کے پگڑیوں میں نظر آتے تھے. حتیٰ کہ یورپ جو تھا اس نے کاپی کرنا شروع کر دیا تھا ویسٹ, یعنی ہمارے مسلم سائنسدانوں کو ان ٹرمز آف کیپنگ اے بیئرڈ. اگر آپ دیکھو نا اس زمانے کے جو انلائٹمنٹ ایرا کے جو ان کے فلاسفرز ہیں, جو ان کے سائنسدان بھی جو بعد میں پیدا ہوئے, آرٹسٹ پیدا ہوئے, زیادہ تر آپ کو نظر آئیں گے داڑھیوں والے اور اس قسم کے. اور کیوں تھا؟ کیونکہ جو سب سے جو غالب فکر تھی, جو غالب سوچ تھی وہ تھی. آج ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی ڈریسنگ جو ہے آپ کی, دیٹ ڈزنٹ ریئلی ڈیفائن ہو یو آر, what defines you is what substance you're bringing to the table. exactly. تو ہمارا دین جو ہے اس میں اتنی وسعت ہے کہ وہ بہت سارے کلچرز کو اور ڈفرینٹ قسم کے اسٹائلس کو اکوموڈیٹ کر سکتا ہے. دا فیکٹ ریمینس کہ یور اٹائر شوڈ بی ماڈسٹ. چاہے آپ کہیں کہ جی میں نے KPK کا ٹرائبل لباس پہنا ہے, یا میں نے بلوچ کا ٹرائبل پہنا ہے, یا آپ کہتے ہو کہ میں نے پنجابیوں کا یا سندھیوں کا, یا ایون آپ اسکاٹ لینڈ میں چلے آتے ہو, وہاں کا کوئی اگر ایز لانگ ایز آپ کی ستر کورڈ ہے اور ایک ماڈسٹ طریقے سے آپ ہو, تو اسلام اس پہ اتنی نیٹی گریٹیز میں جا کے وہ نہیں کرتا کہ جی کون سا کلچرل لباس بہتر ہوگا. البتہ یہ ضرور ہے کہ ہمارے یہاں پہ جب سے گورا یہاں پہ آیا نا, تو اس نے ایک کمپلیکس ضرور کریٹ کر دیا ہے کہ جو بھی انگلش میڈیم اسکول میں جاتا ہے وہ پڑھا لکھا ہے, جو مدرسے میں ہے وہ تو ڈیفالٹ جاہل ہے. اور لائک وائز پھر اس کا ایک پرسیپشن کریٹ ہو گیا کہ جو اس قسم کے لباس میں ہوگا وہ بڑا عالی شان بندہ ہوگا, اور جو اس قسم کے لباس میں ہوگا. حتیٰ کہ آپ دیکھیں جو شروع میں نا انہوں نے جب پاکستان کے اندر جب برٹش آئے تھے, انہوں نے جو ہمارے نوابس کا جو گیٹ اپ تھا نا وہ دے دیا جو ویٹرز تھے ان کو, اور خاص طور پہ دروازے کھولنے کے لیے نا ڈوارفس کو ہائر کیا جاتا تھا, جن کو ہم بونے کہتے ہیں, ان کو ہائر کرتے تھے. آج بھی اگر آپ دیکھیں گے مختلف جگہوں پہ نا ریسٹورینٹس کے باہر بیچارے ان کو کیا کرتے ہیں, ان کو نوابوں والا لباس پہناتے ہیں, پگڑی پہناتے ہیں, بڑا سا کلا جو ہوتا ہے نا ہمارا, بڑا سا اس کے وہ پگ ہوتا ہے, وہ پہنا کے اس کو وہاں ڈور پہ کھڑا کرتے ہیں. اور یہ کیوں تھا؟ تاکہ یو لٹرلی لک ڈاؤن اپون دیم. یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ یو لک ڈاؤن آن سم ون, کہ ہاں میرے سے ہائٹ میں لمبا ہے لیکن ایسے لک ڈاؤن آن ہے کیونکہ یار چھوٹے لیول کا آدمی ہے, یہ دیکھو نا بیچارہ چپڑاسی ہے, یہ جھاڑو لگاتا ہے. تو اب آپ کو ایکچولی ایک بندہ مل گیا جو آپ سے قد میں بھی اتنا چھوٹا ہے کہ یو لٹرلی ہیو ٹو لک ڈاؤن اپون ہم. تو یہ باقاعدہ ایک اسٹریٹجی ہے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ گورا پھر کامیاب رہا. اس نے ہمیں, اگر یہ سوال کسی اینکر کی طرف سے آ رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو میجورٹی میسز ہیں, یا کم از کم ایک سیگمنٹ آپ کہہ سکتے ہو سوسائٹی کا, وہ بہرحال گورا کمپلیکس کا شکار ہے. پاکستان انڈیا میں جو پڑھے لکھے انہیں کانسیپٹ یا جو اسٹینڈ مارک یا ہال مارک سمجھا جاتا ہے وہ انگلش اسپیکنگ اسکلز ہوتے ہیں. اس پریمس پہ اگر جج کیا جائے تو پھر باہر تو ساری پڑھے لکھے ہیں,
چاہے اس نے ایک کلاس میں نہیں کیا, چاہے وہ ہوم لیس ہے, آپ کی نظر میں وہ ڈاکٹر, اور یہاں پہ یعنی کتنے بڑے بڑے اردو ادیب گزرے ہیں برو. میں آئی ہیو میٹ سم آف دا تھنکرز, ٹھیک ہے, سم آف دا فلاسفرز جن کو انگلش زیادہ نہیں آتی, بٹ وہ اردو میں وہ آپ کی زندگی کی فلاسفیز کھول کے رکھ سکتے ہیں. تو بھائی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال جی رحمہ اللہ, جی سبحان اللہ, بالکل, جرمنی سے پی ایچ ڈی کیا انہوں نے. وہ سب گورا, سب کچھ جانتے تھے, سب بہت اچھے پڑھے لکھے, پی ایچ ڈی ڈاکٹر, لیکن اپنی زبان میں انہوں نے سارا کام کیا ہے, اور ایسا کام کیا ہے کہ آئی مین ہم نا کیا آپ سبلیمنل یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو جرمنی سے ہو کے آتا ہے اس میں کوئی خاص ٹیلنٹ ہوتا ہے؟ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا میں ہے. ویسے نا جرمنی کا آپ نے نام لیا ہے, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. جو ابھی آپ انگلش لینگویج کی بات کر رہے تھے نا, یہ ایسا کمپلیکس ہے ہمارا یہاں پہ, گورا کمپلیکس. جرمن ہونی چاہیے, جرمن ایسی جوان, یہ نا جرمن یہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں ہی ہے میکسیمم. جتنا میں دنیا میں جس ایریا میں پھرا ہوں نا, یورپ وغیرہ میں بھی, آپ جرمنی چلے جائیں, آپ فرانس چلے جائیں, فرینچ تو بہت ہی زیادہ نا, وہ دے جسٹ ڈونٹ بادر اباؤٹ انگلش. حالانکہ آج کل دنیا میں ایسی نیڈ بن گئی ہے انگلش لینگویج, سم ہاؤ اٹ ہیز بیکم این انٹرنیشنل لینگویج فار کمیونیکیشن. ایون ایک چائنیز نے بھی اگر عرب سے بات کرنی ہے نا تو وہ آفن انگلش کے تھرو بات کرتے ہیں, وہ ایک کوئنسیڈنس ہے. لیکن دیر آر کنٹریز جو کہ اپنے آپ کو قوم بھی کہتے ہیں, جیسے فرینچ ہیں, جو جرمنس بھی ہیں اور بھی ہیں, وہ دے لٹرلی ڈونٹ بادر اباؤٹ انگلش. سو مچ سو کہ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں اور میری وائف ہم پیرس میں تھے ایون, اور مختلف جگہوں پہ ہم پھر رہے تھے, اور ہمیں کچھ جگہوں پہ نا لٹرلی سائن بورڈس کی چاہیے تھا, سمجھنے کی ضرورت تھی, ایگزٹ نہیں ہمیں مل رہا تھا. وہ انہوں نے ایون بڑے شہروں میں تو ٹرانسلیشن لکھی ہوتی ہے انگلش اور مختلف لینگویجز میں, لیکن کچھ جگہوں پہ اتنا بھی بادر نہیں انہوں نے کیا ہوا تھا. اور ان جنرل بھی میں جانتا ہوں وہ لوگ جسٹ اتنا سیکھتے ہیں اس کو جتنا ان کو ضرورت ہے, جرمنس جیسے کہ آپ سمجھ لیں. اچھا, عرب میں بھی پہلے ایسا نہیں تھا, لیکن اب بہت زیادہ ان میں انفلوئنس آ رہا ہے. بالکل اب آ رہا ہے جو ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ یہ. اچھا خورم, آپ اس سے پہلے کہ کوئی بات کریں, میں آپ ہی سے سوال کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ پریشر میں ڈال دیا, پریشر ڈالوں گا, کیونکہ اصل میں نا بہت سارے آپ کو پتہ ہے فٹ بال پلیئرز جو فار ایگزامپل اسپینش پلیئرز ہوں گے, پرتگیز ہوں گے, اکثر و بیشتر جو ہے وہ جب ان کا انٹرویو ہوتا ہے وہ اسپینش میں جواب دیں گے یا پورچوگیز میں جواب دیں گے. ان کو انگلش بہت ہی یا تو آتی نہیں ہے, یا اگر آتی بھی تو اتنی ٹوٹی پھوٹی آتی, وہ اٹیمپٹ ہی نہیں کرتے. یار ہمارے کرکٹرز پہ جو نہیں, میں یہ سوال پوچھ رہا تھا کہ ہمارے کرکٹرز پہ اتنی تنقید پر کیوں ہوتی ہے, کہ اگر مثال کے طور پہ کوئی ہمارا جو ہے نا بیٹسمین فار ایگزامپل ہے, اس کا انٹرویو ہوتا ہے, وہ کہتا ہے یس یس بوائز پلیڈ ویل, یہ اس کو اتنا مذاق بنا دیتے ہیں. اور زبی ویسے مجھے وجہ بھی لگتی ہے کہ اگر آپ کو نہیں آتے نا, آپ اردو میں بات کر لو, ٹرانسلیٹر کھڑا کر لو. اصل میں جو کمپلیکس کی بات کر رہے ہیں نا وہ یہی ہے. اور جنرلی اگر آپ دیکھیں نا, جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں جہاں پہ انہوں نے اسپیشلی ہمارے یہاں پہ تو گوروں نے حکومت کیا نا, تو ہم لوگ وہاں پر ان کے کمپلیکس میں ہیں. اب یورپ میں بلکہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, اب انگلش فٹ بال پلیئر نا اگر اسپینش لیگ میں جا کے کھیل رہا ہے نا, اس سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ ہی ول لرن اسپینش لینگویج, ایسے ہی اور وہ ہے کرتے ہیں. اور بلکہ گیرتھ بیل ایک بڑا ویلش مشہور پلیئر تھا, اس کافی عرصہ ریال میڈرڈ میں کھیلا, اس کے اوپر یہی تھوڑی ایکوزیشن آئی تھی کہ اس نے بہت ٹائم لگا دی, اسپینش میں بات ہی نہیں کر رہا. انٹرویوز دیتے نا پوسٹ میچ, تو وہ انگلش میں بات کرتا ہے سارا ٹرانسلیشن, تو تھوڑا سا نا ان کے لوکل میڈیا نے کہا یار یہ دس از بیکاز اس میں تو اوبیسلی یو ہیو ٹو ڈیل ود دا ٹیم اور اسٹاف اور سب سے, تو کہتے ہیں آپ لوکل لینگویج سیکھیں جس مرضی سے آ رہے ہیں. یس آپ اپنی شروع میں تو بات کریں, بٹ وہ جو آپ بات کریں جب نیشنل ٹیمس کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے نا, تو فار ایگزامپل برازیل اور اٹلی کا میچ ہوا, تو اب اس کے بعد وہ پوسٹ میچ وہ جو ہے آپ کی پریس کانفرنس ہے, تو اس میں برازیلین اپنی زبان میں بولیں گے, اٹالینز اپنی زبان میں, ہر بندہ اپنی زبان, کوئی بندہ نہ جرنلسٹ کمپلیکس نہیں, انہوں نے لگائی ہوتی ڈیوائسز, وہ ٹرانسلیٹر ان کو ہوتا ہے وہ اپنی زبان میں. ویسے میں ڈسکلیمر یہاں پہ دے دوں, وی آر ناٹ اگینسٹ لرننگ انگلش لینگویج, yes of course, اٹ از لینگویج آف you are پاور. speaking in English, so how can you be against learning English language? یہ بھی ہے, یہ پاور کی لینگویج ہے. ہاں, اور لینگویجز ویسے جنرلی آنے چاہیے, ایک بڑا اچھا اسکل ہے. بہت بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علامہ البیان, اللہ یہ بیان سارا اللہ نے سکھایا ہے کہ نہیں. لوگ کہتے ہیں نا نہیں جی اصل میں اگر آپ اردو سیکھ لیں گے یا فارسی سیکھ لیں گے تو پھر آپ ماشاء اللہ, نہیں اچھی بات ہے, ہمارا بہت سارا اسلامک ٹیکسٹ آپ کو اردو میں بھی ملے گا, فارسی میں ملے گا, عربک میں ذخائر ملیں گے آپ کو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انگلش سیکھنا حرام ہے. ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ جو آپ کی آئیڈینٹی ہے نا, جو آپ کی شناخت ہے, آپ کسی کمپلیکس کا شکار نہ ہو کہ اگر مجھے یہ چیز نہیں آتی تو اوہو میں تو بڑا مسکین ہوں. یہ آپ اپنی لیول کو اوپر کریں نا, آپ اپنی انٹلیکچوئل کیپیسٹی کو اوپر کریں. جبھی میں نے تب پتہ چلتا ہے ٹرینڈ یہ دیکھنا شروع کیا تھا کہ اب ہمارے یہاں پہ جو پیرنٹنگ نہیں جو ہے, اس میں اتنا پریشر ہے پیرنٹس کا کہ کچھ ایسے بچے ہیں پاکستان میں رہے 7-8 سال کے, اینڈ ان کو اردو صحیح بولنی نہیں آتی. تو میں نے پوچھا آپ لوگ کہاں سے آئے, وہ کہتے ہیں ہم ادھر ہی ہیں, بیکاز ہمارے گھر میں صرف انگلش بولی جاتی ہے. اور کچھ تو میں نے ایسے پیرنٹس کو بھی دیکھا کہ ان کی اپنی انگلش ٹھیک نہیں ہے, لیکن وہ بس ٹوٹی بھوجی لگے, وہ ٹیچرس کو بھی کہا بچوں سے صرف انگلش, صرف اتنا کمپلیکس کہ وہ آپ اپنی لینگویج ان کو
مس آؤٹ کروا رہے ہیں جو ایکچوئل مدر لینگویج ہے. اور اس طرح کے جو بچے ہیں نا وہ کہتے ہیں نا آدھا تیتر آدھا پٹیر ٹائپ ہو جاتے ہیں, بیکاز وہ ایک سرٹن انوائرمنٹ انگلش تو سیکھ رہے ہیں بٹ دیر ہیئرنگ دیئر پیرنٹس آپس میں تو اردو میں بات کریں, باقی خاندان اردو میں بات کریں, ان سے جب بات ہو رہی تو انگلش میں ہو رہی ہے. تو وہ عجیب سے میں نے ان کی جنرلی آئی فیلٹ, بیکاز میری فٹ بال اکیڈمی میں بہت سارے ایسے بچے آئے بھی ہیں, اینڈ آئی فیلٹ دیٹ دے فائنڈ اٹ ہارڈ ٹو سوشلائز, کیونکہ آپ کی جو مدر ٹنگ ہے نا اس کے اندر ایک بڑی نیچرلی اس میں ایک سینس آف ہیومر آپ کا نا مدر ٹنگ میں ہوتا اور ہے. ویسے بھی اور آپ emotions بھی. بلانگ کرتے ہیں ہاں, اس کے ساتھ, آپ تو کو وہ بلانگ کرتی ہے. لرنڈ لینگویج کے اندر اس لیول کے اوپر آپ کمفرٹیبلٹی نہیں ڈیولپ کر سکتے جو کہ آپ سیکھی جا رہی ہے تو تھوڑی تھوڑی کرائی جا رہی ہے اس طریقے سے. ویسے وہ سلمان آصف صدیقی صاحب ہیں نا, وہ بھی چائلڈ بیہیویئر انہوں نے پڑھا ہوا ہے, بچوں پیرنٹنگ میں بہت انہوں نے کام ہے, تو کہتے ہیں کہ آپ کی جو لوکل لینگویج ہے نا جو L1 ہے بیسکلی, وہ اس میں آپ ماسٹر ہونا چاہیے, اس کے بعد جتنی مرضی لینگویجز سیکھنی ہے آپ سیکھ لو, لیکن آپ کی ایلیکوینس, آپ کے ایموشنز کا بیان کرنا, اور یعنی ٹو دا ایکسٹینٹ کہ میں بنا سفر کہ اگر مجھے خالص اردو میں بات کرنی پڑ جائے نا وداؤٹ یوزنگ اینی ورڈ آف انگلش میں سفر کرتا ہوں, ٹھیک ہو گیا. وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے, آپ پھر انگلش والا یا اردو والا؟ انگلش والا بیسکلی, ٹھیک ہے, لیکن اردو والا سفر بھی کر لینا چاہیے کبھی. یعنی جب بھی آپ کو مسئلہ ہوتا ہے آپ سفر پہ نکل جاتے ہیں. میں تو سفر میں نکل جاتا ہوں, میں تو موٹر سائیکل اسٹارٹ ہوتا ہے اینڈ پھر کسی پہاڑوں میں ہی ہوتا ہے. لیکن ویسے یہ ایک چیلنج ہے, اگر میں آپ کو چیلنج کروں کہ ابھی ہم اگر ٹائمر لگا کے 5 منٹ کے لیے اردو لغت کا استعمال کرتے ہوئے یعنی اگر ہم کریں تو شاید نہیں کر سکیں گے, پریشانی کا سامنا ہوگا. 1 منٹ جا بھی 5 منٹ بہت زیادہ ہے. ہاں جی, 1 منٹ میں بھی نہیں مزے سے کوئی بندہ کمپلیٹ اصل کرے گا. میں یہ ہمیں نا یہ اب حقیقت, یہ چلے میں مسلم حقیقت ہے. 1 منٹ کا ٹائمر آن کر رہا ہوں, رکے ذرا رک جائیں, میں 1 منٹ کا ٹائمر آن کر رہا ہوں. چلے عمر بھی کا چیلنج ہے. 1 2 3 شروع. عمر بھی آپ نے اپنا پوائنٹ میک کرنا ہے وداؤٹ یوزنگ اینی ورڈ آف انگلش. اور آپ نے انگلش لگا ہے وداؤٹ میکنگ اینی ورڈ. یار بات سب کے لیے, سب کے لیے. اچھا سب کے لیے جی, یہ ایک کہنے کا مقصد یہ ہے کہ التجا تو گویا چنانچہ بس عمر بھائی جو بات ان کی بات مکمل کرنی دیجیے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ ایک مسلم آپ حقیقت بن فرما چکی رہے ہے. تھے, کہہ نہیں رہے تھے, آپ فرما رہے کہنا تھے. بھی اردو ہی ہے, نہیں, فرمانا زیادہ بہتر ہوگا. جی میں عرض کر رہا میں عرض کر رہا تھا. ارشاد فرمائیے پلیز, اب لوگ آپ کا اب آپ مجھے فرمانے بھی دیجیے. یہ ایک مسلم حقیقت بن چکی ہے کہ آج کل کے زمانے میں نا ہمارے پاکستان میں اردو جو ہے اب جو نارمل اردو ہے, یہ نارمل گئے کینسل ہو گئے. تو سن لیتے ہیں. آ رہا ہے نارمل کیوں بولا ہے؟ نارمل بولا آپ آؤٹ ہو گئے نا اگلے بندے کی اچھا بھائی. یہ ہاں اچھا جی, چلیں امت کا جو اصل مسئلہ جو ہمیں پیش آ رہا ہے اس کا تعلق جوڑنے, گھٹانے, گناہکار اور بھاگاکار کرنے سے ہے. آپ نے اچھا, بیچ میں عربی لہجہ کیوں استعمال کرنا شروع کر دیا جبکہ بول اردو نے تعلق کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں انسان میں جستجو سماعت ہونی چاہیے. الوی یہ آپ وہ جملہ ارشاد فرمائیے جو واقعی میں موضوع سے متعلق ہو. آپ صرف اردو بولنا چاہ رہے ہیں یا کچھ کسی کوئی ہاں نقطہ بیان کر رہے ہیں؟ آپ کے کوئی بات بھی ہو نا آگے. دیکھیے اگر آپ نے مجھ سے خالصتاً اردو میں بات کروانی ہے تو اس کو میں پوائنٹ ازراہ تفنن یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں نا یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ غالباً مناسب نہیں ہے. الوی آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ کچھ ابھی الوی آپ نے انگلش میں بول رہے الوی کیسے انگلش میں تو نام ہے ذات یار. دیکھیں آپ بات ہے کہ آپ نے اردو میں جب بات کرنی ہے تو کوئی بات کا مقصد بھی ہو, صرف مشکل الفاظ استعمال کر کے آئیں بائیں ٹھیک ہے. تو خیر میری جو اہم ترین میرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس دور میں ہمیں انسان کا بچہ بن کے رہنا چاہیے. زابی میں آپ کو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ یہ تفریح کے موڈ, یہ تفریح کے دوسری دفعہ آپ رن آؤٹ ہو گئے. 2 منٹ 17 زابی آپ اپنا باری کریں. دیکھیے میں کیا کہوں کہ جس کے بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں پہلے سکتا. بہت بڑے بڑے ہستیوں نے کچھ بات نہیں کی, اللہ اکبر. جیسا کہ بہت سارے شاعر یہاں پہ گزرے ہیں. ضیاء بھائی نے کوئی شعر مار دینا تھا. ضیاء بھی نے مجھے لگتا ہے کوئی بالی ووڈ کا اردو گانا پورا اپنا شعر کی فارم میں. میں اپنے زمانے میں جب اسکول کے ایگزامس کے اندر اپنے اشعار خود لکھا کرتا تھا. اکثر اوقات جب ہمارے اسکول کے استاد محترم ہوا کرتے تھے جب وہ پیپر یعنی جب پرچہ چیک کرتے تھے, پرچہ چیک کرتے تھے, چیک بھی غلط ہو گیا, تو اس ٹائم پہ وہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس ٹائم پہ نا ہم لوگ کیا کرتے تھے کہ بیسکلی اپنے ہی انداز میں اشعار لکھنا شروع کرتے تھے اور بڑے امپریس ہوتے تھے کہ بھئی
یہ آپ کہاں سے شعر لے کے آ رہے ہیں؟ تو لگتا تھا کہ پتہ نہیں کہاں سے شعر پڑھتے رہتے ہیں, کیا کرتے رہتے ہیں. جب بھی وہ اصل میں اتنے ٹرکوں اور بسوں کے پیچھے اقوال زری پڑ چکے تھے کہ اب شعر لکھنا بھی ایک عادت بن چکی تھی. اللہ اکبر. تو بہرحال ہم بہت زیادہ ڈسٹریکٹ ہو گئے تھے اپنے مین ٹاپک سے. ہوں میں چاہتا ہوں کہ آج کا جو یہ سیشن ہے اس پہ ہم بات کریں اباؤٹ پیئر پریشر, جو اللہ اکبر دیکھیں یہ ہر بندے کی ایک نیڈ ہے ٹو فٹ ان ٹو دا انوائرمنٹ. نو بڈی وانٹس ٹو بی دا آڈ ون آؤٹ اینڈ نو بڈی وانٹس ٹو بی اے بلیک شیپ, اور اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے وتھ سم لیبلس. تو یہ انسان کی نیڈ ہے ٹو فٹ ان پیپل اینڈ کلچر. بٹ یہ ہے کہ جب اکثریت گمراہی کی طرف ہو اور فٹ ان کرنے کے لیے آپ کو اپنی ویلیوز پہ یا اپنے کچھ اقدار پہ کمپرومائز اقتدار نہیں بول رہی تو کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہو تو پھر بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو آئی وانٹ, اور پھر دیکھیے اس پوڈ کاسٹ کے اینڈ پہ میں کیا چاہتا ہوں کہ جو میرے بھائی اور بہن سن رہے ہیں, اگر تو وہ پیئر پریشر سے یا لوگ کیا کہیں گے سے سفر کر رہے ہیں, بائی دا اینڈ آف اٹ they should own their personality, they should own their values, and they should be confident unapologetic Muslims. اور جو اس پہ نہیں آ رہا, دین کی طرف نہیں آ رہا, آؤٹ آف دا فیئر آف لونلینس یا مجھے اکیلا کر دیا جائے گا, فیئر آف ان نون XYZ کہ لوگ مجھے لیبل کریں گے, دیٹ پرسن شوڈ بی بریو انف بائی دا اینڈ آف دس پوڈ کاسٹ کہ وہ یہ اسٹیپ اٹھائے, قدم بڑھائے, اور اس کو پتا ہو کہ آگے میرے لیے آسانیاں کرے گا رب العالمین. آئی تھنک اس سے ایک اسٹیپ پہلے کی جو چیز مجھے لگ رہی ہے نا وہ تھوڑی سی یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے جو یوتھ ہے نا, ان کو جو ویلیوز کی آپ بات کر رہے ہیں جس پہ انہوں نے پکا ہونا ہے, اسی کی کلیئرٹی نہیں ہے. تو جب آپ کو اپنی کوئی ویلیوز کی کلیئرٹی نہ ہو کہ میں نے میرا اینکر کیا ہے, میں نے کون سی ویلیوز میں نے ہولڈ آن کرنی ہے, تو پھر جو کہتے ہیں جس طرف کی ہوا چلتی ہے آپ اس طرف چل پڑتے ہیں. دین یو فیل دا پریشر بیکاز یو ڈونٹ ریئلی نو کہ یار اس پرٹیکولر سینیریو میں مجھے کیسے ہینڈل کرنا تھا, مجھے کیا صحیح کیا غلط ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا, اور ہمارے یہاں پہ تو یہ بہت زیادہ ہے کہ کچھ چیزیں جو غلط ہیں ان کو غلط بھی نہیں سمجھا جا رہا. جو آپ نے کہا نا معاشرے میں اتنا بگاڑ ہے, اتنی گڑبڑیں ہیں کہ بڑے بڑے گناہ تو چلو بڑے لگ رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے گناہ یا چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں نا وہ اتنے بائی دا وے لگتے ہیں, بندہ کہتا ہے یار یہ تو بندہ کر ہی لیتا ہے, یہ تو آج کل کے دور میں اب اتنا بھی تو کوئی مولوی نہیں ہوتا. تو پیپل ہو تھنک دے آر گڈ مسلمس آر اسٹل ڈوئنگ دوز لٹل تھنگس. تو یہ ایک بڑی اہم چیز ہے کہ جو لوگ ہیں نا ان کا اپنا ویلیو اسٹرکچر پہلے کلیئرٹی ہو. یس, پھر اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ یہی ہے کہ دین اس کو کیسے وہ اتنا اسٹرانگ ہو, کیسے وہ اتنا اپنے آپ کو اس پہ پکا جمائے رکھے کہ یار ہاں کوئی میرے ساتھ کے ارد گرد کے دوست ہیں وہ مجھے غلط کی طرف لے کے جائیں گے تو میں نے کانفیڈنٹلی نو کرنا مجھے آنا چاہیے. ایک چیز میں اس میں کہوں گا کہ کیا آپ کو نہیں پتا, یعنی ہم جو اگنورینس کا جو ہم ان کو ایک آپ سمجھ لیں ایکسکیوز دے رہے ہیں, ایکسکیوز دے رہے ہیں, ٹھیک ہو گیا, ڈاؤٹ ان کو دے رہے ہیں کہ وہ کیا آپ کو نہیں پتا کہ کوئی بھی گناہ ہو چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو, جنرلی ہمیں دل میں کھٹکا ہوتا ہے. فار ایگزامپل شیکنگ ہینڈ ود یور کزن, شیکنگ ہینڈ ود کلاس فیلو, یا شیشہ پینا, یا ویپ کرنا, یا کرس ورڈ زبان سے یوز کرنا. مطلب جو بھی مسلمان معاشرے میں رہ رہا ہے نا اسے کچھ نہ کچھ کور ویلیوز کا پتہ ہے. بے شک وہ اس کو چھوٹا سمجھ رہا ہے, بے شک اتنا بڑا نہیں سمجھ رہا, لیکن اس کو بیسک ویلیوز کا پتہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہاں نو ڈاؤٹ کچھ لوگوں نے بھی نہیں پتا ہوتا, ہو سکتا ہے جیسے شاید کزنس کے ساتھ نا گھومنا پھرنا, آئس کریم کھانے چلے جانا فری میں, ایک گاڑی میں بیٹھ کے ہی ہوا, مطلب مجھے لگتا ہے کافی لوگوں کو شاید نہ لگتا ہو کہ اتنی بڑی ڈیل ہے. بیسکلی پر پتہ کس پہ ڈپینڈ کرتا ہے, ڈپینڈ اصل میں کرتا ہے کہ آپ کی ڈے ون سے نا جو اپ برنگنگ ہے وہ کس انوائرمنٹ میں ہوئی ہے. ایک چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر فطرتاً ڈالی ہوئی ہے, نوئنگ رائٹ فرام رانگ. کچھ چیزیں ہمیں پتہ ہیں, جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے, پھر اس کے ماں باپ جو ہیں وہ اس کو یہودی نصرانی ماجوسی بنا دیتے ہیں. تو فطرت پہ آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے قتل کرنا بری بات ہے, کسی کے ساتھ چیٹ کرنا بری بات ہے, جھوٹ بولنا بری بات ہے. یہ کچھ چیزیں نا ہمیں فطرتاً کھٹکتی ہیں. اچھا, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہمارے جس طرح کا انوائرمنٹ ہے نا, اب مثال کے طور پہ اگر آپ کے گھر میں ڈے ون سے آپ دیکھ رہے ہو کہ آپ کے والد صاحب اور آپ کے دیگر جو گھر کے بڑے ہیں وہ سب شرابیں بھی پی رہے ہیں, اسموکنگ بھی کر رہے ہیں, تو ویپ تو آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, اور وہ آپ کو کھٹک بھی نہیں رہی ہوگی, کیونکہ آپ کو کہ یار میں وہ تو بہت آگے کی بات ہو رہی ہے, یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے, میں تو ویپ ہی کر رہا ہوں نا, اس میں کیا. یا فار ایگزامپل اگر آپ کا ڈے ون سے میل فیمیل انٹریکشن اتنا اوپن رہا ہے, چاہے وہ پیرنٹس کے آپ نے دیکھا ہو کہ ان کے فرینڈز آ رہے ہیں, کولیگز آ رہے ہیں, کو ورکرز آ رہے ہیں, وہ سارے آپس میں گلے بھی مل رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں, تو ان کے لیے بڑی عام سی بات ہوتی ہے. میں جس طرح ایون جب میں اپنے زمانہ جاہلیت میں انگلینڈ میں تھا, تو انگلینڈ میں نے دیکھا جو میرے فرینچ دوست بھی تھے, پورچوگیز بھی تھے, اسپینش بھی تھے, جرمنز بھی تھے, اٹالینز بھی تھے, گریکس بھی تھے. پورچوگیز میں, اسپینش میں زیادہ تر, اور باقیوں میں عام طور پہ
آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ جب ملتے ہیں نا اپوزٹ جینڈر سے تو وہ حق بھی کرتے ہیں اور کس بھی کرتے ہیں یعنی چیکس کے اوپر. تو ان کے ہاں یہ بڑی عام سی بات ہے, اٹس ناٹ ایون فراؤنڈ اپون, بلکہ اگر آپ نہیں کرو گے تو وہ اوفینڈ ہوں گے. آپ ہینڈ شیک نہیں کرو گے وہ ایکچولی اوفینڈ ہوں گے کہ مطلب کیا, اور وہ ایسے حیران ہوں گے کہ اگر آپ ہاتھ ملانے سے انکار کرو گے کہ آپ کا دماغ صحیح ہے, آپ ہوا کیا آپ کو, مطلب ان کے لیے یہ اتنی عجیب بات ہے. تو جس انوائرمنٹ میں بچہ تو بیچارہ معصوم ہوتا ہے, جس انوائرمنٹ میں وہ پلے بڑھے گا نا وہیں سے وہ اپنی آئیڈینٹی ڈھونڈتا ہے. ہمیں اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ آپ کی سب سے پہلی آئیڈینٹی یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں. یعنی تمام مخلوق جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اندر آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, زمین آسمان میں ہر شے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. اب اللہ نے انسان اور جن کو اختیار دے دیا وہ اور بات ہے, لیکن ہیں ہم پھر بھی اللہ کے بندے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا بندہ بنایا سب سے پہلے, اور اس میں آپ کا بندہ ہونا پہلے ہے, انسان ہونا بعد میں. انسان تو آپ بعد میں بنے نا, آپ عالم جب ارواح میں تھے تو آپ تو روحیں تھے, انسان نہیں اور انسان نہیں تھے. آپ نے طہ ابن جلیل نے, اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا نا, وہ آپ کا جو ہے نا یاد نہیں ہے, جب پوچھا کہ آپ نے کیا بننا ہے, آپ نے کہا میں نے انسان بننا ہے. اب آپ دنیا میں آ گئے, پہاڑوں کو آفر کی تم نے بننا ہے انسان, انہوں نے کہا نہیں توبہ توبہ استغفر اللہ, ہم نے انسان نہیں بننا. زمین اور یہ آسمانوں کو پوچھا گیا کہ بھئی انسان بننا ہے, انہوں نے کہا ہم نے نہیں بننا. لیکن یہ بوجھ کی ذمہ داری اٹھانی ہے تو انہوں نے انکار کر دیا. لیکن ہم لوگوں نے کہا, کیونکہ ہمیں نا اصل میں ڈیل بڑی سویٹ لگ رہی تھی. ڈیل سویٹ یہ تھی کہ بھئی آپ نیکی کرو گے تو 10 گنا مل جائے گی آپ کو, نیکی سوچنے پہ بھی نیکی مل جائے گی. آپ گناہ کرو گے یعنی گناہ سوچو گے تو گناہ نہیں ملے گا, گناہ کرنے پہ گناہ ملے گا. اچھا آپ پوری زندگی بھی گناہ کرتے رہیں اور آپ اس کے بعد توبہ کر لیں, اللہ تعالیٰ معاف کر سکا. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسے ہی جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں میں تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا. تو ہمیں تو لگا یار یہ تو کوئی چکر ہی کوئی نہیں ہے, ایک تو ہمیں فری ول بھی ملی ہوگی, ہم زمین پہ یعنی جو ہے نا وہ سب سے اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق میں سے ہوں گے, زمین ہم وہاں پہ خلیفہ بن جائیں گے, انی جاعل فی الارض خلیفہ, زمین میں ہم خلیفہ ہوں گے, ساری چیزیں ہمارے ماتحت ہوں گی, جانور بھی ہم کنٹرول کریں گے, بڑے سے بڑا ہاتھی بھی ہم ٹیم کر لیں گے, اونٹ بھی ہم دبا لیں گے, گھوڑے بھی ہم دبا, تو ہماری سب چیزیں ہوں گی. اور ڈیل اتنی زبردست ہے کہ نیکیاں کرنے کے لیے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں, اور گناہ کرنے کے لیے جو ہے وہ اپرچونٹی, یعنی آپ کو سوچنے پہ کچھ بھی نہیں ہے, ہاں کرو گے تو پھر آپ کو ملے گا. تو ہمیں لگا یار یہ تو ون ون سچویشن ہے, کوئی چکر ہی نہیں ہے اس میں. لیکن اب جب ہم دنیا میں آ گئے نا تو اب ہم کنفیوز ہو رہے ہیں, اب ہمیں چیزیں ایک تو ہم بھول گئے, انسان ہے نسیان سے نکلا, بھول گئے. اچھا دوسری چیز یہاں پہ یہ ہے کہ ہماری جس طرح بھی اپ برنگنگ ہو رہی ہے نا, کس چیز کے ساتھ ہم اپنے آپ کو اینکر کرتے ہیں. کیا ہم اپنے اللہ کے بندے ہونے کے ساتھ اینکر کرتے ہیں؟ تو ماں باپ کا پہلا یعنی یہ جو کام بنتا ہے نا وہ یہ کہ اپنے بچوں کو اللہ کا بندہ بنائیں اور اس کے اوپر ان کو بلڈ کریں. ایک جو بات ابھی آپ نے کی تھی نا کہ لوگوں کا وہ جو ہوتا ہے نا کہ لوگ کیا کہیں گے, دیکھیں لوگ کیا کہیں گے کہ اگر آپ بات کریں نا تو یہ اٹ کوڈ بی اے پازیٹیو اینڈ اٹ کوڈ بی اے نیگیٹو. یعنی پہلے پازیٹیو کی بات کرتے ہیں, پھر نیگیٹو تو آئی تھنک بڑی آبویس ہے. پازیٹیو اس میں یہ ہے کہ سوسائٹیز میں تھرو آؤٹ ہسٹری 2 قسم کے پرائمرلی کلچرز رہے ہیں. ایک ہوتا ہے گلٹ بیسڈ کلچر اور ایک ہوتا ہے شیم بیسڈ کلچر. گلٹ بیسڈ کلچر یہ ہوتا ہے جہاں پہ انکلکیٹ بچپن سے کیا جاتا ہے کہ تم نے برا نہیں کرنا چاہے تم اکیلے کیوں نہ ہو, یعنی کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, اللہ سے نارملی کنیکٹ کیا جاتا ہے گلٹ بیسڈ میں کہ یہ کام برا ہے اور تمہیں نہیں کرنا چاہیے. تو اگر فار ایگزامپل میں اگر کسی آئلینڈ پہ بھی ہوں نا تو مجھے وہ گناہ نہیں کرنا چاہیے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آئلینڈ پہ میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے, آئی ایم اسٹرینڈڈ آن این آئلینڈ, لیکن کچھ کام مجھے پتہ ہے کہ یار میری گلٹ وہ جو ہے نا گلٹی کانشنس ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے, میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا, جو ہے نا مطلب نفس اللوامہ جو ہے وہ آپ کو جو ہے نا پرووک کرتی ہے. دوسری طرف ہوتے ہیں شیم بیسڈ کلچر. شیم بیسڈ کلچر ہوتے ہیں ہو ہائے, یہ وہ والا کلچر ہے ہو ہائے. اچھا یہ ہو ہائے بھی جو ہے نا کبھی کبھار اچھی ہوتی ہے کیونکہ ڈپینڈ کرتا ہے کس چیز پہ ہو ہائے ہو رہی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پہ آپ کا ہمسایہ جو ہے وہ بھی آپ کے اوپر ہو ہائے کر سکتا ہے. لیٹ سپوز کہ ایک لڑکا اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ آ رہا ہے, باپ کو نہیں پتا لیکن ہمسایہ دیکھ لیتا ہے, تو کہتے تو وہ صرف وہاں سے واک کرتے ہوئے انکل جا رہے ہیں, وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹا. اب آپ نا ان کی اس سے ڈر گئے کہ یار انہوں نے اگر ابو کو بتا دیا نا میری شامت آ جائے گی. تو اینڈ رزلٹ کیا آتا ہے, آپ گناہ چھوڑ دیتے ہیں. کیوں چھوڑا؟ کیونکہ سوسائٹی ایسی تھی. تو اسلامک اگر ہم ایک سسٹم کی بات کریں نا تو وہ ایسی سوسائٹی کریٹ کرتا ہے جہاں پہ جو بندہ بھی تھوڑا بہت گناہ کی طرف جانا بھی چاہ رہا ہے نا اس کے لیے بھی اس اپرچونٹی کو کم کیا جا رہا ہے. ناؤ دا نیگیٹو افیکٹ obviously اس کی جب آپ اچھا کرنا چاہ رہے ہو اور اس پہ لوگ ہو ہائے کر رہے ہیں, یہ وہ مسئلہ ہے جس میں جو مجھے لگتا ہے آج کل کے ہمارے جو یوتھ ہے نا, ہم اس شیم بیس کلچر میں نہیں, ہم اس کلچر میں جہاں پہ کوئی دین کی طرف آتا ہے تو کہتے ہوئے مولوی ہو گئے, یہ تم نے کیا کیا, یہ داڑھی رکھی, اچھے بھلے تم ہوتے تھے یار, یہ تم نے کیا کر لیا. اور پھر اس کی وجہ سے کوئی ڈٹر کر جاتا ہے
یا کوئی بچہ فار ایگزامپل مسجد جاتا ہے نماز پڑھتا ہے, اسے کہتے ہیں یار یہ تم کیا منہ اٹھا کے بار بار مسجد چلے جاتے ہو, کیا تمہیں مل رہا ہے وہاں پہ. یا کوئی فار ایگزامپل لڑکی ہے, وہ حجاب کرتی ہے, پردہ کرتی ہے, نقاب کرتی ہے, اسے کہتے ہیں یہ کیا تم نے ماسیوں والی حالت بنائی ہوئی ہے, دیکھو تم اچھی بھلی جوان لڑکی ہو, اللہ نے تمہیں یہ دیا وہ دیا, یہ تم کیا کر رہی ہو. تو یہ کیا ہے, اب اس سے انسان کو نہیں ڈرنا چاہیے, بالکل. اس کے اوپر انسان کو ڈرنا چاہیے. جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ کچھ لوگوں کو زنجیروں میں جکڑ کے جنت میں داخل کیا جائے گا, ٹھیک ہے, پرابلی وہ اسلامی خلافت میں رہتے تھے یا کسی اچھے گھر میں پیدا ہو گئے جہاں پہ ماں باپ شریعت کو فالو کیا جا رہا ہے, اور وہ گناہ کرنا چاہتے تھے بٹ وہ کلچر ایسا تھا, ماحول ایسا تھا کہ وہ کر نہیں پائے, اور ابو زبردستی لے جاتے تھے اس کو مسجد میں, یا امی نے اس کو بس پکڑے قرآن پڑھایا, اور وہ پیئر پریشر میں ہی, پازیٹیو پیئر پریشر میں وہ کر کے چلا گیا. ناؤ یہ جو آج کل ٹائمز ہے نا, بیسکلی آج کل وہ والے ٹائمز ہیں جس میں شیم ہے ہی نہیں کلچر میں, بلکہ اس کی زیادہ عزت ہے جو زیادہ سٹرڈ ہے یا جو زیادہ پارٹیز میں ان ہے. اللہ کے نبی نے کہا تھا نا صلی اللہ علیہ وسلم, بدا الاسلام غریباً وسیعود غریباً کما بدا فطوبى للغرباء. اسلام جب شروع ہوا تھا اٹ واز اجنبی, اسٹرینج, اور ایک دور آئے گا کہ جب وہ اپنے اسٹرینجنس کی طرف پلٹ جائے گا تو فطوبى للغرباء. اچھا, ایک اور بڑی کمال کی حدیث ہے اسی حوالے سے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری مثال مشرکین کے سامنے ایسی ہے, یعنی جو پیپل آف شرک ہیں یا کفر ہیں, ایون آپ کو آج کل کے دور میں لبرلز ایتھیسٹ بھی شامل کر لیں اس میں آپ, کہ جیسے ایک کالے بل کے اوپر سفید بال ہو. اور سبحان اللہ, اسلام جب بھی کثرت کی بات کرتا ہے اس کو پریز نہیں کرتا. اسلام جب بھی قلت کی بات کرتا ہے, وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, آپ پاپولر اوپینین کو فالو کریں گے, میجورٹی کو فالو کریں گے, آپ گمراہ ہو جائیں گے. وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ, بڑی تھوڑے ہیں جو شکر کرنے والے ہیں. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ, اکثریت عقل نہیں رکھتی. لا یشعرون کے الفاظ بھی آتے ہیں, ٹھیک ہے, لا یؤمنون بھی آتا لا ہے, یؤمنون بھی آتے ہیں کہ وہ شعور نہیں ہے اور وہ ایمان والے نہیں ہیں. تو یہ وہ دور ہے جس میں گناہ عام ہے, کانسرٹس میں بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور مساجد خالی ہوتی ہیں اپارٹ فرام رمضان. اور آئی تھنک یہ وہ دور ہے جس میں a youth feels completely confident when he is wearing what Leonardo DiCaprio یا Tom Cruise wears, and he feels shy what یعنی he wearing something like جو Islamic dressing ہے, یا wearing what محمد صلی اللہ علیہ وسلم wore. اور ایک اسلامک اپیئرنس لے کر آنا, داڑھی رکھ لینا یا حجاب اور نقاب والی, یا پھر ایون environment بھی, a youth feels completely confident in a concert but less confident or awkward between some Maulvis, or completely confident in Centaurus Mall or XYZ Mall yet feeling less confident, مجھے کو یہاں دیکھ لیں میں مسجد میں آیا ہوا ہوں اور میں یہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوا ہوں. اچھا, ایک چیز مجھے یہاں پہ فیل ہوتی ہے کہ جس طرح ابھی جو ہے نا تھوڑا سا, ابھی اگر آپ سوشل میڈیا کو فالو کرو اور آپ دیکھو لاٹ آف ٹائمس یہ جو لوگ ہیں نا جو ابھی, اور یہ میں نے لاسٹ 7 ایئرس کے اندر اندر دیکھا ہے یہ چینج, یہ پہلے نہیں تھا. جب میں چینج ہو رہا تھا اس ٹائم پہ نہیں تھا, اس ٹائم پہ بہت ریٹیلیشن اور وہ تھا. ابھی سین یہ ہے کہ آپ اگر سوشل میڈیا پہ کوئی اس قسم کی تصویر ڈالو نا, بے حیائی والی یا کانسرٹ والی, نیچے عام طور پہ بالعموم گالیاں پڑی ہوتی ہیں, یعنی کہ لوگ نا اس کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو بغیرتیاں ہو رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے. یعنی آپ کو جو پبلک سینٹیمنٹ, ہو سکتا ہے یہ بندہ خود بھی اٹھ پٹانگی کرتا ہو, لیکن ایٹ لیسٹ پیپل آر ناؤ بگننگ ٹو کال اے اسپیڈ. یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ آن لائن سوشل میڈیا پہ جاتا ہے اور وہ خود بھی زندگی اس کی کوئی اتنی پاک صاف نہیں ہے, خود بھی وہ بہت سارے حرام چیزوں میں ملوث ہے, لیکن جب وہ کسی کو دیکھتا ہے نا کہ یہ اوپنلی کر رہا ہے اور سوشل میڈیا پہ ڈال رہا ہے, تو پھر نیچے آپ کو عوام کا نا ایک بڑا ہارش رد عمل نظر آئے گا کہ جو وہ مطلب اس چیز کو نا کنڈیم کرتے ہوئے. آئی تھنک دیٹس دا فرسٹ اسٹیپ, کہ جہاں پہ آپ برائی کو برائی کہو, ٹھیک ہے, میں بدتمیزی کو انڈورس نہیں کرتا, میں گالی گلوچ کو انڈورس نہیں کرتا, میں نہیں کہتا کہ ہمیں مطلب اگلے کو نا, میں کہتا ہوں نا فرار کا راستہ بھی دینا چاہیے نا. مطلب ایک بندے سے غلطی ہوگی, غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے, اب اس کو بیچارے کو راہ فرار بھی تو دو نا, کہ بیچارہ لوٹ کے آئے, بجائے کہ اس کو آپ لیبل کرنا شروع کر دو کہ یہ تو پکا اللہ معاف کرے جہنمی ہے یا فلانا ہے. اس کو چانس دو کہ وہ ریورٹ کر کے ٹھیک راستے پہ آ جائے. یعنی کرٹیسزم, اور ہو سکتا ہے وہ شیم کی وجہ سے آئے کہ یار میں نے یہ کام کیا تھا, اتنی ہیٹ ملی ہے مجھے, یار اتنی ہیٹ ملی ہے. جب جا کے تو بہت ہی کوئی پاکستانی کلچر کے نظر میں بہت ہی کوئی ولگر ایڈ کر دینا, پھر تو میں سمجھتا ہوں یہ ہے. لیکن اگر اس نے کانسرٹ کی گیا ہوا ہے دبئی میں, یا وہ اس نے اس کی ویڈیو لگائی ہوئی ہے, اسنیپ لگائی ہوئی ہے, اس کو گالی نہیں پڑیں گی. ہاں صحیح کہہ رہا تو ہوں. ڈیپینڈس کہ کلچر کے مطابق اس کی جو ہماری جو ویلیوز ہیں نا, وہ کلچرل ویلیوز بن گئی ہیں. تو اگر وہ کلچر میں غلط ہے, فار ایگزامپل جیسے چوری ہے, امیجن ایک ہال میں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ چوری ہوتی ہے, اور کوئی کہتا ہے کہ تو ابھی ہماری چوری ہو گئی ہے, پلیز دروازے بند کر دیں.
اور ہم دروازے بند کر دیتے ہیں اور سب کی تلاشی لیتے ہیں, اور وہ جو پرس ہے کسی خاتون کا وہ کسی بندے پاکٹ سے نکل آتا ہے, نا اس کو سب کیا کہیں گے, کوئی چور ڈکیٹ اور گالیاں دیں گے اس کو. وہ نون ہے نا, معروف ہے. لیکن اگر امیجن ہم 4-5 بیٹھے ہیں اور ہم کسی کی نعوذ باللہ من ذالک غیبت کر رہے ہیں, اور جو 5واں بھائی آئے گا وہ ہاں ہاں الحمدللہ ہمارے معاشرے میں تو ایسا, ہمارے یوتھ کلب میں تو ایسا نہیں ہوتا, بٹ امیجن پاکستانی کلچر کی بات کر رہا ہوں میں, وہ ہاں ہاں یار یہ تو فلاں تو ایسا بھی ہے اور ویسا بھی ہے. حالانکہ غیبت از ورس دین تھیفٹ, یہ کسی بندے کا آنر کی تھیفٹ ہے, اور وہ چیز تو میرے خیال میں کلچرلی زیادہ ایک ہمارے اور بڑی گناہوں کو ریلیٹیبل دیکھا مثال جاتا لے لینا آپ, جیسے پراپرٹی ڈیلرز ہیں مثال کے طور پہ, بزنس جو ہے, یعنی کھلے عام ہمیں پتہ ہے لوگ غلط بیانی کر رہے ہوتے ہیں, غلط بات کر کے غلط چیز بیچ رہے ہوتے ہیں. اس کی ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ جو خامیاں ہیں جو چھپی ہیں ہڈن, وہ آپ نے خریدنے والے کو بتانی ہے, اور وہ الٹا اس کے کور کر کے پتہ نہیں کیا کیا بتا رہے ہوتے ہیں, اور اس کو کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ انٹیلیجنس ہے, یہ ذہانت ہے, یہ وزڈم ہے اس مارکیٹ کی, جس نے اس مارکیٹ میں چلنا ہے نا وہ یہ کرتا ہوگا, ان میں جو اچھا ہوگا نا ہی از نون ٹو بی اسمارٹ وائز, اور جو سیدھی سیدھی بات کرے گا نا اس پہ ہنستے ہیں لوگ, اس سے تو پتہ ہی نہیں ہے, یہ تو کر ہی نہیں سکے گا, اس طرح نہیں چلنا کام. یعنی جو لڑکا یونیورسٹی میں جس کی سب سے پریٹی گرل فرینڈ ہے نا, اس کی بڑی عزت ہے یونیورسٹی بوائز میں. لیکن میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ اب بھی یہ ٹرینڈ بدل رہا ہے. یہ پرابلی ہمارے زمانے میں ایسا تھا جس میں مولوی صاحب کو سننے کے لیے مجھے پرسنلی اگر پیسے بھی دی جاتے نا زیادہ اپنا جاتے, اور کہا جاتا آپ کو فرنٹ سیٹ پہ ہم وی آئی پی سیٹ دیں گے, آئی ووڈ ناٹ گو, کیونکہ یار مجھے کیوں بتایا, ریلیٹیبل نہیں ہوتا تھا, یہ ریلیٹیبل بھی نہیں تھا, پلس یہ کہ یہ میرے اپنا اور اللہ کا معاملہ ہے, اور میں اپنی قبر میں جانا ایکسپوزی کے الفاظ. ناؤ الحمدللہ جس طرح سے یوتھ ایونٹ پہ آتی ہے تو پیراڈائمز ہیو شفٹیڈ, رول ماڈلز ہیو شفٹیڈ الحمدللہ, تو یہ بڑی پازیٹیو اس چیز میں ہے. ایک یہ بھی چیز ایڈ ہوئی ہے کہ آج کل بہت سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ نا اللہ کے کام ہے, اللہ کی طرف سے نا یہ اسباب ہیں کہ عام لینگویج میں, عام فہم زبان میں ریلیٹیبلٹی کے ساتھ لوگ بات کر دیتے ہیں, کچھ اللہ کے دین کو پھیلا رہے ہیں, یا غلط دین کی روشنی میں جو غلط ہے اس کو غلط کہتے ہیں اور صحیح اور اصلاح کرتے ہیں. یہ بھی شاید بہت زیادہ کر رہا ہے. ڈاکٹر بلال فلپس کیا کہتے تھے, سر ٹو کٹ یو آف, کنٹینیو کیجیے گا. میں ہمیشہ نا انٹرنیٹ کو اور سوشل میڈیا کو ہم ذرا ویریفائی کرتے ہیں, اس کو اچھا نہیں سمجھتے, اس کے نیگیٹو کانوٹیشن زیادہ, اور ہیں بھی صحیح ڈیفینیٹلی. ڈاکٹر بلال فلپس بیٹھے ہوئے تھے, میں ڈاکٹر بلال, ڈاکٹر سہیل حسن, ہم تینوں ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے. ڈاکٹر بلال نے کہا کہ اس دور کے اللہ تعالیٰ کے معجزات میں سے ایک معجزہ انٹرنیٹ ہے. اینڈ ہی سیڈ کہ اگر, اور یہ ایکسیڈنٹلی ڈسکور ہوا بائی دا سائنٹسٹ, ان کو ویوز نہیں, پورا واقعہ ہے, آپ ریسرچ کر سکتے ہیں. اگر یہ انٹرنیٹ مسلمانوں کے پاس یا پوری دنیا پاس نہ ہوتا تو ہم اپنا نیریٹو پوری دنیا میں پیش ہی نہ کر سکتے. پھر سیٹلائٹ ڈریون ویب یا ٹی وی چینلز ہوتے, بی بی سی, فاکس, جیو ٹی وی, وہی نیریٹو سب کو, اور وہی یہ ٹی وی آج 2025 میں آبسولیٹ نہ ہوتا, ہر کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہوتا اگر انٹرنیٹ نہ ہوتا تو. یہ انٹرنیٹ آ گیا, اور جہاں پہ ایک نیوٹرل اسپیچ, فریڈم آف اسپیچ ملی, اور ہم نے اسلام والوں نے وہ میسج پھیلایا اور لوگ اس کو سن رہے ہیں. تو بھائی وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, انہوں نے چال چلی, اللہ نے بھی ایک تدبیر کی, اور اللہ سب سے بیسٹ تدبیر کرنے والے ہیں. they could not understand it, they could not foresee that much کہ یار یہ تو جو ویلیوز ہم انکلکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے اگینسٹ جو اور ہیں, اسلام حق ہے, وہ پھیلنا شروع ہو جائے گا. تو ہاں بھائی یہ تو اب 2025 ہے, تو اب تو بہت زیادہ پھیل چکا ہے. 10 سال پہلے یا اس سے بھی پہلے کی میں ویڈیوز جانتا ہوں, ایسے لوگ ویسٹ میں, یورپ میں, جو صرف اللہ کی توفیق سے یوٹیوب کے ذریعے ان کو اسلام کے بارے میں کلیئرٹی آئی, ڈاؤٹس کلیئر ہوئے, اور انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا. تو جو میں بات پہلی کر رہا تھا نا, اس میں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو پیئر پریشر والا مسئلہ ہے نا, اصل میں جب تک گول آپ کا یا آپ کی اپنی پہچان کلیئر نہ ہو, وائی یو آر ہیئر, واٹ از گوئنگ آن ایکچولی, ہو یو آر ایکچولی, تب تک آپ نا اس میں پھنسے رہیں گے, بندہ پھنسا رہے گا. اور ہمارا یوتھ بہت زیادہ پھنسا ہوا ہے. اللہ نے قرآن میں ہمیں یہ جو بتایا نا, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اور بائی دا وے اس میں چونکہ اس کا مطلب بہت ویل کوٹڈ آیت ہے نا کہ اللہ نے نہیں پیدا کیا انسانوں اور جنوں کو سوائے اپنی عبادت کے. اردو میں ذرا عبادت کا ورڈ آ جاتا ہے, اصل میں اس کا مطلب بنتا ہے غلامی کے, کیونکہ عبد جو ہے نا وہ غلام ہوتا ہے. ہمارے اردو میں عبد اور بندہ دو ڈفرینٹ چیزوں میں سینس میں استعمال ہو جاتا ہے, تو اور عبادت اور سینس میں استعمال ہو جاتا ہے. میں پوچھتا ہوں کہ اگر ایک بندہ, آپ سب سے سوال ہی پوچھ رہا ہوں, کیا ایک یوتھ, اور اس طرح کے ہنڈریڈ تھاؤزنڈز آف یوتھ ہیں جو کہتے ہیں تو ہاں بھائی اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, اور مجھے گلٹ بھی ہوتا ہے, اور میں آنا بھی چاہتا ہوں,
اور مجھے پتہ ہی ٹھیک ہے کہ میرا دوست بھی وہ ہے, وہ بڑا سکون میں ہے, میں بڑے اس میں ہوں, لیکن اسلام از بورنگ آنیسٹلی. کہ ہم کوئی فن نہیں ہے اسلام میں. دوسری بات یہ کہ مجھے سب چھوڑنا پڑے گا جو میں کر رہا ہوں. مجھے وہ سمجھ نہیں آتی کہ میں کہاں جاؤں گا. یوتھ کلب میرے شہر میں نہیں ہے فار ایگزامپل, اور مجھے اپنے ڈھونڈنے میں بھی اپنے دوست پہ کوئی ایک بندہ مولوی بھی نہیں ہے. مجھے اپنی ساری کمپنی چھوڑنی پڑے گی, مجھے اپنے ڈرگز, اپنی جو ریلیشن شپ چھوڑنے پڑیں گے. یہ میرے لیے اٹس ٹو مچ فار می ٹو ٹیکل. جی میں اس طرف آ رہا تھا تو بھائی, یہ جو میں آیت کوٹ کی ہے نا, یہ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جب انسان کو یہ کلیئر ہو جاتا ہے نا کہ یار اصل میں نا میں نے کول بننا ہے اللہ کی نظر میں, فرشتوں میں میرا ڈسکس ہونا, میں ہونا چاہیے ہوں, میری جو میرا جو مجھے میری ایکشنز اچھے لگے نا تو وہ اللہ کو اچھے لگنے چاہیے. جب بندے کو یہ کلیئر ہونا کہ میں اصل میں ہوں کون, میں اللہ کا غلام ہوں, اللہ اونز می کمپلیٹلی, میں یہ جو کچھ استعمال کر رہا ہوں یہ اللہ کا دیا ہوا ہے, میرا کچھ ہے ہی نہیں. جب انسان کو کلیئر ہو جائے نا, یہ تو سب کو کلیئر ہے مسلمانوں کو, کم از کم مسلمانوں کو, چاہے وہ ڈیوینٹ ہوں, لبرل ہوں یا پریکٹسنگ ہو, کہ یار ہم نے جنت میں پہنچنا ہے. کسی سے بھی آپ سوال پوچھیں کہ آپ کی الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن کیا ہے, آپ ویئر ڈو یو وانٹ ٹو اینڈ اپ, یو ول یونینیمسلی یو ول گیٹ دی آنسر جنہ. تو جب اس کو یہ کلیئر ہے کہ میں نے جانا کدھر ہے, ساتھ یہ کلیئر ہونا کہ اصل میں اللہ کا غلام ہوں, میں اگر اللہ کو میں اچھا لگ رہا ہوں نا دین ایوری تھنگ از فائن. اگر یہ اس کو کلیئر ہو جائے نا تو اس کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے ایک یہ چیز کرنا کہ وہ نا دوسروں کا پریشر کم لے گا. وہ ایک بڑا اچھا کوٹ یہ بتایا جاتا ہے کہ جسے اللہ کی فکر ہے نا اسے کسی کی فکر نہیں رہتی, اور جسے زمانے کی فکر ہے نا, یہ کیا کہے گا, لوگ کیا کہیں گے, اسے ہر چیز کی فکر ہوتی ہے, وہ بہت پریشان رہتا ہے. جو آپ بات کریں نا کہ میں کٹ ہو جاؤں گا, اپنی جو میرا فرینڈ سرکل ہے میں علیحدہ ہو جاؤں گا, لیفٹ الون ہو جاؤں گا میں, سبحان اللہ. ہم سب یوتھ کلب میں یہ ہم میں سے بہت ساروں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہوا ہے, آپ نے کیا ہوا ہے, ضیاء بھائی آپ نے کیا ہوا ہے, خرم, یہ سب لوگ جہاں سے آپ لوگ آئے ہیں. اللہ ریپلیسز یور کمپنی ود مچ بیٹر پیپل اینڈ وی آر وٹنس. اور ہم خود شاید پروف ہیں اس چیز کا کہ ہم یہ اپنے آپ کو اچھی کمپنی کہہ رہے ہیں, سبحان اللہ, خاموشی سے یہ اپنی تعریف کر رہے ہیں چپ کے. اچھا یہ میں اب سمجھاؤں. یو انجوائے اے لاٹ ود دیٹ نیو کمپنی. اور یہ ضیاء بھائی کہتے ہوتے ہیں کہ اصل شغل تو مولوی لگاتا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ پہلے جب وہ جس کمپنی میں رہ کے جو کام کرتا تھا نا اس میں گناہ بھی تھے, غلط کام بھی تھے, تو اس کے دل میں کھٹکتا رہتا تھا, کھٹکا لگا رہتا تھا کہ یار یہ بڑا برا ہے, اللہ جس دن پکڑا ہوگی نا بڑی بری. پوچھیں خرم بھائی آپ عمر بھائی کی کمپنی انجوائے کرتے ہیں؟ نہیں یار کیوں نہیں, نہیں یہ سائیکولوجیکل انالیسس when you start with a double no that means it's not happening. یہ نا میں نے ٹرک آنسر دیا, ٹرک کوسچن نہیں تھا. اچھا خیر, آپ کا جو سوال ہے نا اور جو آپ نے جواب دی اس میں نے میں بیٹھ کے بھی یہی سوچ رہا تھا, ڈائکوٹمی ہے. ہاں وہ یہ ہے کہ یہ اگر سمجھ آ جائے پھر تو مسئلہ ختم ہو گیا. آپ نے جو اگزامپل کوٹ کی نا, ایک بندے کو صحیح غلط پتہ ہے, وہ چھوڑنا چاہ بھی رہا ہے ایک لیکن ہو نہیں پا رہا, ٹھیک ہے. اور میں آئی واز تھنکنگ بھائی کہ اپنے ٹائم پہ نا کہ میں بھی کتنا عرصہ اس طرح کے فیز میں گزرا کہ آئی وانٹڈ ٹو چینج لیکن نہیں چینج ہوتا. آپ تھوڑا سا کبھی ایک قدم آگے جاتے ہیں پھر 2 قدم پیچھے آتے ہیں. ابھی بھی گزر رہا ہے, نہیں شو کر رہا ہے میرا تو نہیں, لیکن آپ لوگ نہیں, مجھے پتا. تو حسن الظن نہیں ہو سکتا, لیکن آنیسٹ ہونے سے مجھے کیا پتا یار. ایسا نہیں کہتے یار, میں نے اشارہ آپ دونوں کی طرف کیا. خیر تو یہ نا آنیسٹلی مجھے لگتا ہے جو لوگ اس فیز سے گزر رہے ہیں نا, تو پہلی بات ہے کہ ایک تو پیشنٹ رہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے, ایز لانگ ایز یو سنسیئر اینڈ یو کیپ ٹرائنگ, چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لیتے رہیں, ایک اسٹیپ آگے لاتے ہیں پیچھے بھی آتے ہیں, کوئی بات, ڈونٹ گیو اپ, بس گیو اپ جلدی نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ واللہ آپ کے لیے کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی راستہ نکال لے گا. اینڈ فار می وین آئی لیفٹ مائی سرکل آف فرینڈز نا, تو بڑا عرصہ تک یوتھ کلب فوراً تو نہیں آ گیا تھا کہ ایک دم سے آ گیا, وہ تو الحمد للہ میرے گھر کے پاس ہی سب سارے قریب رہتے ہیں, مطلب آئی واز ویری لکی ان دا سینس. لیکن لوگوں کو سرپرائز لگتا ہے کہ جب وہ ملتے ہیں نا, آپ پاکستان اسلام آباد میں ہوتے ہیں, جی اچھا, اور باقی ٹیم وہ F10 میں, وہ F11 میں, وہ کہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ کہیں دبئی میں یا کوئی انگلینڈ میں ہوتے ہیں, دور ہو گئے, لگتا نہیں ہے پاکستان کا ایسا انوائرمنٹ. تو there was a period of time جس میں وہ میں کہتا ہوں اس سے پہلے ایک پہلا اسٹیپ لیا کہ میں نے ڈیسائڈ کیا اچھا کمپنی تو چینج کرنی ہے, مطلب یہ مجھے سمجھ لگی تھی مسئلہ کمپنی کا بہت بڑا ہے, تو آئی ہیو ٹو لیو دیٹ, ٹھیک ہے. وہ کیا, آئی ڈونٹ نو واٹس گوئنگ ٹو بی دا نیکسٹ اسٹیپ. اور واقعی بالکل مجھے بھی ایشو تھا کہ یار شغل نہیں لگاتے ہیں, مسجد کے جو مولوی صاحب ہے, جو دیندار پریکٹسنگ لوگ ہیں, بڑے بورنگ ہے, نہ کوئی کھیل کو, نہ کوئی اسپورٹس ہے, نہ ٹریول ہے, نہ کچھ اور ہے. اینڈ اٹ از اے بگ بلاک آپ کے لیے, ان طرف جانے میں نا ایک بڑا روڈ بلاک ہے یہ. لیکن آپ نے اب مسئلہ یہ کہ اب یہ لوگ شغل زیادہ لگاتے ہیں,
اب اس ڈائلیما سے اب شکل روکنا پڑتا ہے, کرنا پڑتا ہے, زیادہ ہو رہا ہے. مجھے کل اپنی ٹیم کا بندہ کہتا کہتے ہیں آپ لوگ کی پوڈ کاسٹ میں شغل زیادہ نہیں ہو گیا. تو میں نے کہا یار تو اصل میں وہ شغل پہ فوکس زیادہ کر پتہ ہے کہ یہ جو شغل ہے نا ہمارا اور مولویوں کا, یہ نا پیور ہوتا ہے. وہ اس لیے کہ ٹینشن نہیں ہوتی اس میں. جو دوسری طرف کے شغل ہوتے تھے نا اس میں بہت کھٹکا ہوتا تھا کہ یار غلط کر رہا ہوں یا گناہ پکڑ ہوئی تو بہت بری ہوگی. ہوتا ہے طنز نہیں ہوتا. اس والے میں نا کم از کم ہوتا ہے طنز نہیں ہوتا. غلطیاں ہم سے ہوتی ہوں گی, اللہ میں معاف فرمائے, لیکن کم از کم اوور آل جو ہے نا آپ جب ایسی کمپنی میں ہوتے ہیں, رائچس کمپنی میں شغل بھی لگا رہے ہیں نا, تو آپ پیورلی انجوائے کر رہے ہیں. وائی آپ کو کسی قسم کی گناہ میں انوالو ہونے کی اور اس طرح کی بڑی تباہی کا فکر نہیں ہو رہی. میں نا ساری ڈسکشن کو تھوڑا چینلائز کرتا ہوں. دیکھیں, ایک تو ہماری بہت ساری آڈینس باہر کے لوگ بھی ہیں جو میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کو تو پیئر پریشر فیل ہوتا ہے تھرو نان مسلمس. وائی ڈونٹ یو شیک ہینڈز, وائی کانٹ یو ویئر ایل جی بی ٹی شرٹ. ایون الوی آپ تو فٹ بال بہت فالو کرتے ہو, بہت سارے پلیئرس کو بہت زیادہ بیش کیا گیا فار ناٹ ویئرنگ ایل جی بی ٹی شرٹس, اور ان کو ان سے جسٹیفیکیشن مانگی گئی کہ ایدر you tell us the reason and you will suffer the consequences, or you wear the shirt and send us a video message promoting LGBTQ. تو ایک تو یہ ہے جو لوگ مسلمز لیونگ ان ویسٹ وہ بہت زیادہ فالو کر, اور پھر ڈیفینیٹلی اسلام کے جو پرنسپلز ہیں ان کو صحیح طرح سے نہ بیان کر پانا. یعنی پیپل دے شیک ہینڈز آؤٹ آف یہاں کہ چلو کیا مسلمانوں بارے میں کیا سمجھیں گے, اور دے گو ٹو الکوہل پارٹیز کہ لوگ میں اکوموڈیٹیو بن جاتا ہوں, تو یہ اسلام کے بارے میں نا یہ برا سمجھیں گے, ہمیں بہت ہارش سمجھیں گے. تو ایک تو یہ پیپ ہے. دوسرا پیئر پریشر جو ہمارے اپنے سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں وہ فیس کریں مسلمانوں سے. یعنی سبحان اللہ, پیئر پریشر فیسڈ بائی مسلمز بائی دا مسلمز. یہ کتنی اسٹرینج بات ہے سننے میں کہ اپنے ہی مسلمان تان و تشنیع کر رہے ہیں. اور تان و تشنیع سنا آپ نے, کیا سلیس خوبصورت میں نے یہ تھاٹفل تھا صاحب, آپ نے پہلے کانشیسلی 3 دن پہلے سوچا یہ 3 دن میں آج یوز کروں گا, رٹا لگا رہا تھا تانوں. اور اس میں نا ویسے اللہ اکبر اسلاف کے بڑے کوٹس ہیں, حسن البصری کے اور سفیان الثوری کے, کہ اے مسلمانوں کی جماعت, دوسروں کے لیے سلامتی کا باعث بنو, دوسروں کے لیے پیسفل رہو, دوسروں کو تنقید نہ کرو کیونکہ تم ویسے ہی بڑے قلیل ہو. یعنی اگر ہم مسلمان کفر کا مقابلہ کریں یا ایتھیسٹ کا مقابلہ کریں, اور یا ایون جو گمراہ لوگوں کا مقابلہ کریں, ہم ویسے ہی بڑے تھوڑے ہیں. تو ہمیں یہ چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ایک بندہ کوئی نیک کا کام کر رہا ہے, آپ اس کو نہیں فالو کر سکتے, آپ ابھی نہیں آ پا رہے, ایٹ لیسٹ ڈونٹ بی اے ریزن ٹو بولی ہم. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں جو آپ کہہ رہے ہو نا کہ ایک مسلمان دوسرے کو کر رہا ہے, عام طور پہ یہ جو بیش کر رہا ہوتا ہے نا دوسرے کو, یا اس کے لیے پریشر کریٹ کر رہا ہوتا ہے, یہ عام طور پہ یہ خود دین سے دور ہوتا ہے. یعنی اس کو خود دین کی سمجھ نہیں ہوتی, اور شاید وہ اچھا ہی سوچ رہا ہو. یعنی مجھے اس کی انٹینشن پہ شک نہیں ہے. فار ایگزامپل والدین ہے نا, بچوں کے لیے بہتر چاہتے ہیں. اب وہ مثال کے طور پہ والدین بچوں سے کہتے ہیں بیٹا روزہ مت رکھو. کیوں نہیں رکھو, آپ کی صحت خراب ہو جائے گی. اب وہ ایگزامز آ گئے تو تم پڑھائی کرو. تو انہوں نے نا دین کو سمجھا ہی نہیں ہے. انہوں نے دین کے وہ جو بھی عمر بھائی کہتے ہیں نا اللہ کا بندہ بننا, اللہ کا غلام بننا, ان کو وہ کانسیپٹ سمجھ میں نہیں آیا. یا پھر فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں مسجد نہ جاؤ, مسجد نہ جاؤ. اچھا اس کے پیچھے بھی میں نے جب ڈگ کیا نا, تو ریزن یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ شاید مسجد میں کوئی روگ ریڈیکل اسلامک جہادسٹ پتہ نہیں کون بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کو ریکروٹ کر لیں گے, اور سیدھا یعنی ان کے دماغ میں جو ویڈیو چل رہی ہوتی ہے نا, یہ سیدھا ابھی جائے گا پتہ نہیں کدھر تورا بورا کا بارڈر کراس کر کے وہاں پہنچے گا, اور پھر پتہ نہیں کوئی دھماکے کرے گا. یعنی ان کو نا ورسٹ کیس سینیریو سے دماغ میں آ رہا ہوتا ہے. تو اصل میں مجھے لگتا ہے کہ ایک دین کا فہم نہ ہونے کی وجہ. دوسری چیز جو ابھی آپ لوگوں نے بات کی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ کے پلانز ہوتے ہیں اور گورے نے اپنا پلان کیا, لیکن وہ کائنڈ آف الٹا ہو گیا. اور شیخ بلال فلپس نے جو بات کی, دیکھیں گورے کا جو پلان ہے نا وہ آپ سمجھیں, گورے نے رومن زمانے سے بریڈ اینڈ سرکس والا کام شروع ہوا تھا. ابھی جو ہے نا بریڈ اینڈ سرکس آن اسٹیرائڈز ہے. ٹھیک ہے, میں کچھ مثالیں آپ کو دیتا ہوں کہ انسانوں کو غافل رکھو, غافل, ٹھیک ہے, ان اے اسٹیٹ آف غفلہ, ٹھیک ہے, اور وہ بھی جو تامہ لیول کی غفلہ نا جو پرماننٹ ہوتی ہے. اچھا وہ غفلہ, اب آپ دیکھیں اسپورٹس سے اسٹارٹ کرتے ہیں. آپ کی اسپورٹس لیگز کے میچز, ملکوں کے میچز, امریکہ میں چلے جائیں تو بیس بال, باسکٹ بال, امریکن فٹ بال, آئس ہاکی. اچھا اس کے علاوہ ہمارے یہاں کرکٹ کا مینیا ہے. انڈیا میں تو کہتے ہیں جی کرکٹ ہمارا مذہب ہے. تو ایک عوام ہے جو میچز کے بارے میں پاگل ہے. اور ابھی صورتحال یہ ہے, ایک زمانے میں نا پی ٹی وی پہ خبرنامے کے اندر 2 سے 3 منٹ کی خبر سپورٹس کی ہوتی تھی. ابھی باقاعدہ ڈیڈیکیٹڈ چینلز ہیں. یو ہیو ڈیڈیکیٹڈ سپورٹس چینلز اینڈ you also have dedicated channels for particular sport.
یعنی سوائے فٹ بال کے وہاں کچھ نہیں آئے گا, سوائے MMA, ریسلنگ, فائٹنگ کے علاوہ کچھ نہیں آئے گا, سوائے F1 اور ریسنگ کے علاوہ وہاں کچھ نہیں ہوگا. مطلب پراپر, یعنی آپ گلو ہو کے سکون سے دیکھیں, یو آر کمپلیٹلی ہیڈلیس ان دس ورلڈ. نمبر 1. نمبر 2, آپ کی میوزک انڈسٹری, ڈونٹ ایون گیٹ می اسٹارٹیڈ ہاؤ مچ منی دے آر پمپنگ انٹو دس ہول انڈسٹری. آپ بات کرتے ہو آگے جا کے ڈراما انڈسٹری, ہالی ووڈ, اچھا تو گیم انڈسٹریز گیمنگ انڈسٹری, ویڈیو گیمنگ انڈسٹری. اچھا پھر گیمنگ میں بھی ہے کہ آپ کا گیم کا جو ہے نا فرسٹ پارٹ آیا ہے, اس کے بعد سیکنڈ پارٹ آئے گا, اس کے بعد تھرڈ پارٹ آئے گا. فیفا پتہ نہیں کتنے ایئر میں چل رہا ہے, 95 سے 98 سے شروع ہوا تھا, 98 سے شروع ہوا تھا اور ہر سال آ رہا ہے, ہر سال. وہ گیمز بھی آ گئی ہیں جس میں اب لڑکے بچے انویسٹ کرتے ہیں, اپنے پیسے لگا کے چیزیں خریدتے ہیں. For they sure, cannot for sure. leave بہت those زیادہ games. high For sure. ابھی دیکھیں جو انفینٹ گیمنگ ہے نا, اس کے اندر تو یہی ہے کہ وہ بچے اما ابا کے کارڈ لیتے ہیں اور وہ سوائپ کی جا رہے ہیں. ابھی حال ہی میں پاکستان کا ہی واقعہ تھا, ایک بچے نے اپنے ابا جان کا ساری انکم اڑا دی. وہ رات کو لگا کارڈ سوائپ کرتے کرتے صبح تک ابا جان نے اکاؤنٹ دیکھا خالی اکاؤنٹ پڑا ہوا ہے. یعنی ہی بلو آل. اب ظاہری بات ہے مڈل کلاس فیملی تھی, اس نے سارے پیسے اڑا دیے. تو دیر آر ناؤ دوز تھنگز کمنگ. ایون بیٹنگ میں جو بھی آئی ہوئی ہے, ہاں جو 1x بیٹ کے نام, بیٹ کو انہوں نے بیٹ چینج کر دیا ہے جسٹ ٹو میک اٹ کنڈیوسیو ٹو دا پاکستانی کلچر. اسٹارٹس فرام لائک 15 to 20 روپیز بچوں کے لیے, اینڈ اٹ گولز ابھی کروڑوں کی گیم ہے یہ. بالکل. اور ابھی اندازہ نہیں ہے پاکستان میں. ویسے الحمدللہ شاؤٹ آؤٹ ٹو سم آف دا ٹاپ پلیئرز آف پاکستان. میں نے لیٹ می ٹیک سم نیمز, بابر اور رضوان کے بارے میں نے ان کے قریبی لوگوں نے مجھے بتایا کہ دے آر اگینسٹ بیٹنگ, اور ان کو بہت زیادہ ہی پیئر پریشر اور فورس کیا جا رہا ہے, ان کو بلٹل بھی کیا جا رہا ہے, اینڈ لابی کی جا رہی ہے ٹو تھرو دیم آؤٹ آف دا ٹیم. کیا زمانہ کیوں؟ کیونکہ یہ بیٹنگ, کیونکہ ابھی دیکھیں جو لاکھوں کا اسپانسر کرتے تھے اب سبھی کروڑوں کی اسپانسرشپ آ گئی ہیں. تو اٹس آل اباؤٹ منی, اینڈ بہت سے لوگوں نے کمپرومائز کر دیا, بٹ یہ ان دو لوگوں نے, اور کچھ اور بھی ایک دو ہیں, زیادہ نہیں, تو انہوں نے اسٹینس لیا ہوا ہے اور پوری ٹیم ملی ہوئی ہے کہ ان کو کسی طرح نکالو تاکہ پیسہ پمپ ہو پاکستانی کرکٹ میں, اور یہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ بھی ہاں, تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو یہ بیسکلی اچھا ہوا یہ کہ اس کے بعد نا انٹرنیٹ آ گیا, ٹھیک ہے. اچھا انٹرنیٹ جب آیا نا تو ان کو یہ لگا کہ اب تو ایسی کی تیسی پھیر دے گے ہم, اور واقعی میں انہوں نے پھیری بھی. مطلب فار دا موسٹ پارٹ آپ دیکھو جس لیول کی ایپس ہیں, جس لیول کی گیمز ہیں, دے آر سپر ایڈکٹیو. ایپس جتنی بھی آ رہی ہیں وہ ڈیزائنڈ اس طرح سے, ان کے الگورتھمز ایسے ہیں کہ دے آر سو ایڈکٹیو کہ آپ گئے تھے 15 منٹ کے لیے, 3 گھنٹے کہاں چلے گئے آپ کو پتہ بھی نہیں چلا. سو ان کا جو پلان تھا نا کہ انٹرنیٹ اویلیبل کرو, لوگوں کو بالکل غلام بنا دو, دے آر جسٹ پلگڈ ان ٹو دا میٹرکس, رائٹ. وہ پلگڈ ان ہے صبح شام انٹرنیٹ. اور دیکھیں ہمیں ان کو نا وہ چپ لگانے کی بھی ضرورت نہیں, ہم اپنے چپ ساتھ لے کے پھر رہے ہیں. ہمیں ٹریک کرنا ہو کتنا مشکل ہے, یہ جو ہے نا اسمارٹ فون کے ذریعے یو کین ایگزیکٹلی پن پوائنٹ اے پرسنز لوکیشن. ہمیں تو ہمارا بینک اکاؤنٹ یہاں پہ ہے, سب کچھ یہاں پہ. لٹرلی وہ جو چپ لگانے والا تھا نا ایک زمانے میں, ہم لوگ ہمیں ڈراتے تھے کہ وہ کنسپیریسی تھیوریز آ رہی ہیں, وہ ہمیں چپ لگائیں گے, کریں گے, شاید لگا بھی دیں کل کو, لیکن ان کے پاس آلریڈی یہ چیز ہے اور اس سے ٹریکنگ بھی ہو رہی ہے. تو ان کو یہ لگا کہ ہم لوگوں نے لوگوں کو غافل کرنے کے لیے, لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے سب سے الٹیمیٹ ویپن کریٹ کر دیا. لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ بجائے کہ لوگ اس میں, ٹھیک ہے بہت سے لوگ اس میں گئے اور ابھی بھی گئے ہوئے ہیں, لیکن دیر واز اے ویو آف اسلامک ریوائول جہاں پہ لوگوں نے دین کو پڑھنا, سیکھنا, سکھانا سب کچھ شروع کیا. اللہ جزائے خیر دے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے کانٹینٹ اٹھا کے نیٹ پہ ڈالا, حدیث کی کتابوں سے لے کر قرآن کے ترجموں سے لے کر, ایوری تھنگ از ناؤ اویلیبل آن یور فنگر ٹپس. یعنی آج کی تاریخ میں کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پتہ نہیں تھا. یو ہیو انفارمیشن, اینڈ بیکاز آف دیٹ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ آپ اللہ کے سامنے کوئی بہانہ نہیں آپ کر سکتے. آپ کے پاس یہ چیز پڑی ہوئی ہے, یقین جانیے یہ آپ کے جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے, اور یہی چیز آپ کے جہنم میں جانے کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے. ڈپینڈ کرتا ہے آپ اس کو استعمال کدھر کر رہے ہو. تو سو جہاں پہ ہم کہتے ہیں جی فتنے ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, اگر آپ تھوڑے سے بھی سمجھدار ہوگے نا, یو کین یوز دس فار یور بینیفٹ. اور شاید خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں آپ دیکھیں کوئی ہو سکتا ہے یہ پوڈ کاسٹ سن رہا ہوگا, اب ٹھیک ہے اس نے چاہے لوگ ہمارے کھانا کھاتے ہوئے جو ہے نا, کھانا کھاتے ہوئے, کھانا پکاتے ہوئے, گاڑی میں سفر کرتے ہوئے پوڈ کاسٹ سن رہے ہوتے ہیں. جو بھی سن رہا ہے ہو سکتا ہے اس کے لیے موٹیویشن ہو کہ آئی نیڈ ٹو ٹیک کیئر آف مائی فیملی, کہ وہ غفلت میں نہ رہیں, میں نے اس غفلت سے باہر نکلنا ہے. تو اس کے لیے ہمیں پھر ایکٹیولی کچھ کرنا پڑے گا. اور خاص طور پہ نوجوانوں کو میں اس پہ جو ہے نا ارج کروں گا کہ ڈو ناٹ ریمین ہیڈلیس, انڈرسٹینڈ دا پلان, انڈرسٹینڈ واٹس گوئنگ آن, اینڈ انڈرسٹینڈ واٹ از ریئلی امپورٹنٹ. یعنی اگر خدا نخواستہ اس وقت ہمیں موت آ جاتی ہے, رائٹ, میری سب سے بڑی کنسرن کیا ہوگی؟ ابھی اس وقت آپ پوچھیں گے نا تو کنسرن یہ ہے صبح سحری پہ کیا کرنا ہے, سحری کے فوراً بعد میرا ایک مسجد میں درس ہے, میں اس کے بارے میں ابھی سے سوچ رہا ہوں کہ میں نے وہ اس کے لیے کیا کرنا ہے. اس کے بعد شام کو ایک اور ٹاک ہے, اس میں نے کیا کرنا ہے.
پھر تراویح تفسیر اس میں کیا کرنا ہے, چلیں یہ تو اچھی بیچ میں فکر ہے کام ہے, الحمدللہ. right? تو لوگوں کی فکر ہے ٹھیک تو ہے, کیا تو کچھ ہے. یہ بھی ہوگا نا کہ میں نے بھی سامان لے کے آنا ہے, یہ شاپنگ والا. جی تو یہ چیزیں جیسے ہی موت آئے گی نا, میری کوئی کنسرن نہیں, بچے, فیملی, بزنس, کام, کچھ بھی کنسرن نہیں. اب کنسرن یہ ہے اب میرا کیا ہوگا. تو اپنے آپ کو نا ویک اپ, وی ہیو ٹو ویک اپ. اگر کوئی بچہ, جو آپ نے سوال اصل میں کیا تھا نا کہ ایک بچہ سوچ رہا ہے کہ بورنگ ہے, یار اٹس ناٹ اباؤٹ بورنگ, تمہاری آخرت کی بات ہے. پہلے تو اپنی آخرت بچاؤ نا, پھر بورنگ کے اوپر ہم آتے ہیں. دیکھو ہم نے کیا اس لیے اسلام میں آئے تھے کہ اسلام میں شغل بہت نظر آ رہا تھا, ہمیں تو کوئی شغل نظر نہیں آ رہا تھا. ایز اے میٹر آف فیکٹ اسلام جب ہم چینج ہوئے ہیں جس زمانے میں, اس زمانے میں there was nothing really attractive in that sense کہ جی یہاں پہ آؤ گے تو بائکنگ ٹورز ہوں گے, تو وہ تو بعد میں بات ہے. ویسے ضیاء بھائی اگر ایون اف اٹ از اباؤٹ being boring as well نا, It's worth it. I would still say it's worth it. نہیں, میں یہ بھی کہنا چاہوں گا, یہ پرسپیکٹو, کیا آپ یہ امیجن کر سکتے ہیں یا افورڈ کر سکتے ہیں کہ یو مس جنہ؟ یعنی جو آپ بورنگ کا اگر آرگیومنٹ لے کے آ رہے ہیں تو جنہ از گوئنگ ٹو بی ایور انٹرسٹنگ. ایوری نیکسٹ مومنٹ ان جنہ ول بی انٹرسٹنگ اینڈ اٹس گوئنگ ٹو لاسٹ فار ایور. Can you afford to lose that? میں آپ کو ایک چیز ایڈ کرتا ہوں, آپ بالکل صحیح کہا. دیکھیں ایک ایگزام ہوتا ہے نا, میں اگر ایگزام کی تیاری کے لیے جا رہا ہوں, میں کہتا ہوں میں ایگزام کی تیاری نہیں کروں گا, اٹس ویری بورنگ. ٹھیک ہے بھائی, ایگزام کے بعد دیکھو کیا ہوگا. اور بائی دا وے میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں اس وقت, یہ میں جو نا کیمرے میں دیکھیں, میں گارنٹی کر رہا ہوں جس ایگزام کو آپ دو گے نا, وہ ایگزام بھی بورنگ نہیں ہے, واللہ العظیم بورنگ نہیں ہے. آپ اندر جب یعنی دور سے نا ہر چیز بہت بری لگ رہی ہوتی ہے, دور سے لگتا ہے اوہ یار یہ مولوی کیا, لیکن جب تک آپ ایکسپیرینس نہیں کرو گے تو کیسے پتہ چلے گا آپ کو. تو فرسٹ آف آل میرا پرنسپل یہ ہے, ایگزامینیشن, وائی یو ایکسپیکٹنگ کہ ایگزام کے اندر کوئی آپ کو مطلب تماشا دکھائے, کوئی وہاں پہ سرکس آئے, آپ کیا مطلب کلاؤنز آ کے جگلنگ کریں آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے. واٹ آر یو ایکسپیکٹنگ فرام این ایگزام؟ واٹ یو آر ایکسپیکٹنگ از واٹ ہیپنز آفٹر دی ایگزام. جب میں پاس ہوں گا, جب میں گریجویٹ کروں گا, تب میرے ساتھ کیا ہوگا. تو عمر بھائی جو بات کر رہے ہیں نا وہ یہ ہے کہ جب آپ, یہ تو لائف از اے ٹیسٹ, آپ ٹیسٹ جس طرح بھی ہے یار ٹیسٹ کلیئر کرو, آگے چلو, کیونکہ یہ زندگی تو ہے ہی نہیں. سیدنا علی کیا کہتے تھے, پیپل آر اسلیپ اینڈ دے ول ویک اپ ونس دے ڈائی. تو آپ اٹھو گے جب آپ کو موت آئے گی, وہ تب زندگی شروع ہو رہی ہے. تو اس زندگی کو اچھا بنانے کے لیے آج تھوڑی سی محنت کرنی ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے, اٹس ویری اسمال اسٹیپس. یہ جو آپ نے برینڈن سرکس والی ساری ایگزامپلس دی نا, اصل میں اس میں ہوا ہی یہی ہے کہ اتنا زیادہ انٹرٹینمنٹ کو نا مقصد زندگی سے جوڑ دیا ہوا ہے. لائک یہ اتنی بڑی, یہ مطلب یہاں سے 50-60 سال پہلے نا بوریت اور یہ انٹرٹینمنٹ, یہ اتنا بڑا ایشو شاید نہ ہوتا. ویسٹرن فلسفی کا پورا پرنسپل ہیڈنزم ہے, پرسوٹ آف پلیزر. تو اب اس میں ایشو یہ ہو گیا ہماری, اب یوں سمجھتی کہ یار ہمیں وی ہیو ٹو انٹرٹین آور سیلف. ہم نے انٹرٹینمنٹ نہ ملی تو پھر زندگی کا مقصد نہیں, پھر بوریت ہے. مطلب یہ اتنا زیادہ کامن چیز بن گئی ہے, جبکہ دس از ناٹ اینی بڈی, مطلب یہ تو میرے سے 100 سال پہلے کسی کا پرپز آف لائف ہی نہیں تھا کہ یار میں نے انٹرٹین ہونا ہے. ان فیکٹ ایز اے میٹر آف فیکٹ ونس یو اسٹارٹ ورکنگ اینڈ یو ہیو اے فیملی, تب تو آپ کی ذمہ داری ہے, آپ نے ذمہ دار, آپ نے انٹرٹینمنٹ شغل تو نہیں لگانا نا ہر وقت. تو یہ جو بریڈ اینڈ سرکس والا کانسیپٹ ہے نا, یہ اگر ہماری یوتھ سمجھ جائے نا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے, آپ یو نو سبحان اللہ, اف یو گو ٹو دی ویسٹ, وہاں تو بہت کلاسک ایگزامپل ہے. وہ صبح سے لے کے شام تک کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کا فرائیڈیز کو ان کو پتہ ہے جی ہم نے اس طرح پارٹی کرنی ہے, سیٹرڈیز کو جی شاپنگ مالز بند ہو جاتے ہیں کیونکہ اگر فٹ بال کا میچ ہے 3 بجے, یو گو ٹو دی اسٹیڈیمز. انٹرسٹنگلی جو انگلینڈ میں 3 PM کک آف کے جو میچز ہوتے ہیں نا, دے ناٹ شون لائیو آن TV. انگلینڈ, پاکستان میں آ رہے ہیں پوری دنیا میں, وہ کہتے ہیں انگلینڈ میں نو بڈی از ایبل ٹو واچ دیٹ میچ لائیو آن TV. وائی؟ بیکاز دے وانٹ دیم ٹو گو ٹو دی اسٹیڈیمز, وہ اسٹیڈیمز میں جائے, شام کو پبز, وہ چیز, سنڈے کو گروسری فلانا, ان کو تو پورے پھر سال میں جی آپ نے یہ ہالیڈے لینی ہے, آپ نے ان ملکوں میں گھومے, ایسے ایسے ٹریول پلانس کرے, سال پہلے انہوں نے اپنی بکنگس کرائی ہوئی ہیں. سو اتنا زیادہ اس جیسے کہتے ہیں ایک چکی میں آپ کو ڈال دیا ہوا ہے کہ آپ اس سے باہر نکل کے سوچنے کا بھی ٹائم نہ ہو. لیکن اس میں بھی ایک مسئلہ ہے نا خرم, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر یہ سمجھ آ جائے کہ ہم چکی میں پس رہے ہیں اور یہ وہ کلاک مشین ہے جس میں ہم ایک کاک کی طرح ہیں, یہ سمجھ آ جانا کیا کافی. ایک مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا شغل اس میں انجوائمنٹ ہے, جبکہ دوسری چیز میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا, کام شام کرنے کے لیے اپنے آپ کو سیٹ کرنا, اس میں ذرا مشکل ہے. یعنی انجوائمنٹ کو کیسے وہ چھوڑیں لوگ. شغل جو ہے نا, شغل اگر جو ابھی اپنے بات کی نا, یونیورسٹی میں ایک بچہ ہے, یونیورسٹی میں ایک حد تک شغل, لیکن پڑھائی بھی تو کر رہا ہے نا, تو ہر وقت وہ شغل نہیں لگا رہا, ٹھیک ہے. اس نے جس چیز کو سمجھ لیا نا کہ یار میرا ماں باپ یونیورسٹی کے پیسے دے رہے ہیں تو میں نے پڑھنا تو ہے, ایگزام تو دینا ہے, اچھا وہ بھی پڑھتا ہے جب ایگزام آ جاتا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں وہ بھی ہر وقت انٹرٹینمنٹ موڈ میں نہیں ہوتا. اس کو جو چیز امپورٹنٹ لگ رہی ہے نا, اس کو لگ رہا ہے پڑھائی امپورٹنٹ ہے تو آئی ول ڈو اٹ. کہیں پہ گھر والوں نے کوئی کام کہا ہے وہ امپورٹنٹ ہے, آئی ول ڈو اٹ. سو دا تھنگ از کہ جب اس کو یہ سمجھ لگ گئی نا کہ میری اس زندگی میں اپنی آخرت بنانا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے,
تو وہ اس طرف ایٹ لیسٹ رجحان تو آئے گا, اس طرف فوکس تو آئے گا کہ یار اچھا آئی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ, آئی نیڈ ٹو اسٹاپ تھنکنگ along the lines of کہ ہاؤ ڈو انٹر شغل کیسے انجوائے کیسے کرنے, اور یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو تماشا ہم نے جس میں ڈالا ہوا ہے نا, یہ سوشل میڈیا سے لے کر انٹرٹینمنٹ سے لے کر آپ کو کانسٹنٹلی الجھا, یس دیر از اٹریکشن دیر, تبھی تو آسانی سے الجھا جا رہا ہے نا. ونس یو انڈرسٹینڈ کہ آئی ایم بینگ پلیڈ ہیئر, ہاں ایگزیکٹلی, تو آپ کو سمجھ لگے کہ ہینگ آن اے منٹ, آئی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ, ایٹ لیسٹ کوئی تو اسٹیپ لوں گا نا. آپ شاید چھوٹا اسٹیپ لیں, پہلا اسٹیپ لیں گے, یو ٹیک اے اسٹیپ بیک اینڈ ہوپ فلی وہی بات آتی ہے, آپ اللہ کی طرف ایک طرف لے رہے ہیں نا, اللہ تعالیٰ آپ کی طرف 10 لے گا. اچھا کوئی میں اس میں یہاں پہ بتاتا ہوں آپ کو, بڑا اچھا آپ نے ایگزامپل دی ہے. ایک بہت ہی مسٹ ریڈ کتاب ہے جارج اورویل کی 1984, میں ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں کیونکہ اس میں نا وہ بیسکلی ایک ٹوٹلیٹیرین قسم کی اسٹیٹ ہے جو کہ بیسکلی نا آپ کو کنٹرول کرتی ہے, ٹھیک ہے. اور وہ بیسکلی یعنی اس کا پورا کرکس یہ ہے کہ ہر چیز اسکرپٹڈ ہے, ہر چیز مینیپولیٹ ہوئی ہوئی ہے, لوگوں کو فریڈم, لائک آپ کو ایلوژن آف فریڈم ہے, آپ کو لگتا ہے کہ, اور یہ ہمارے یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے. اچھا تو میرے خیال ہے کوئی بھی انسان نہیں چاہتا کہ اس کو پلے کیا جائے, یعنی اس کو پلے کیا جائے, اس کا ایڈوانٹیج لیا جائے, یو نو ٹیک ہم فار اے رائڈ, نو بڈی وانٹس دیٹ. سو اس میں دا ہول آئیڈیا از کہ ہمارے یہاں پہ بھی اگر آپ نوجوانوں کو بتاؤ نا کہ یار آپ کو بیسکلی ڈسٹریکٹ کیا جا رہا ہے, آپ کو اصل مقصد سے ہٹایا جا رہا ہے. جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا, ایک بیبی ہے, اب بیبی جو ہے وہ فار ایگزامپل ایک چیز مانگ رہا ہے, ٹھیک ہے, لیٹس سپوز کہ کھانے کی کوئی چیز مانگ رہا ہے, اور اس کی ماما اس کو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں, کوئی ایسا ٹن ٹن والا کوئی برتن ہوتا ہے, کوئی چیز ہوتی ہے, وہ دکھا کے نا یہ دیکھو بیٹا یہ کیا, وہ تو ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے. اچھا وہ جو چاہتا تھا نا, ماں نے اس سے نظر اس کی ہٹا دی ہے. یہ میں آپ کو ایک سمپل سائیکولوجیکل ایکسپیریمنٹ بتا رہا ہوں کہ پیرنٹس آفن ڈسٹریکٹ دیئر کڈس, جو وہ چیز مانگ رہا ہوتا ہے وہ اس کو نہیں دیتے وتھ سم تھنگ ایلس. لٹرلی آر یوتھ از بینگ پلیڈ لائک دیٹ. جو آپ کا سول ڈیزائر کرتا ہے نا, دیٹس ٹو کنیکٹ ود یور کریٹر, دیٹ از واٹ یور سول ڈیزائرز. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اونلی ان دا ریممبرنس آف اللہ ول یور ہارٹس فائنڈ ریسٹ. اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, the one who turns away from the zikr of Allah, indeed he will lead a depressed life. So you have to understand you are being played. میں عمر بھائی اسلام میں بھی آنے سے پہلے نا, دین میں پراپرلی آنے سے پہلے مجھے نا یہ چیزیں کھٹکنا شروع ہو گئی تھیں. فار ایگزامپل 9/11 واز اے بگ ڈیل فار می. وہ جب ہوا سارا معاملہ, پھر اس کے بعد بہت ساری ڈاکومنٹریز آئیں, بہت سارے پتہ چلا کہ یار وی بینگ پلیڈ, بہت بڑی جھوٹ بولے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ آن میس. اور خاص طور پہ میں لوگوں کو جو اس ٹاپک پہ ریسرچ کرنا چاہیں, مطلب فار دا لائف آف می, میں نے وہ پوری 9/11 کمیشن رپورٹ بھی منگوائی اور دیکھا, میں نے کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. یعنی آپ کے پاس بلڈنگ 7 گرنے کے پیچھے کیا ہے, اور پھر آپ اس ریبٹ ہول میں جب آپ جاتے ہو نا تو آپ کہتے ہو یار کہاں پہ ہمیں پلے کیا گیا, کہاں پہ پلے کیا گیا. سو میں خود آئی واز کمپلیٹلی ان اے ببل, آئی واز اسٹک ان دا میٹرکس. میں اس ببل کے اندر موجود تھا, میرے لیے وہی انٹرٹینمنٹ اور یہ اور وہ فالو دی امریکن ڈریم, یہ وہ. جب یہ پوسٹ 9/11 جو ہے نا, میری آنکھیں کھولنا شروع ہوئی ہیں اور میں نے چیزوں کو دیکھنا شروع کیا, اور پھر کرتے دین پڑھنا شروع کیا اور سمجھ آیا کہ چلو اب اسلام میں ہی مجھے سولوشن مل رہا ہے. سو رائٹ ناؤ آئی وڈ سے ٹو دی یوتھ, آپ کے لیے نا یہ لگژری نہیں ہے کہ آپ کہیں نہیں مجھے انٹرٹینمنٹ بھی چاہیے ہوگی, پھر یہ ہوگا. اٹس ناٹ اباؤٹ پک اینڈ چوز. جیسے ایک بھائی تھے, وہ نان مسلم تھے, اور انہوں نے کہا اسلام میک سینس ٹو می. بالکل, مطلب گورا, ان کے ساتھ میری ای میلس کے اوپر جو ہے نا کمیونیکیشن ہوتی, کافی پہلے کی بات ہے جب میں خود نیا دین پہ آیا تھا. تو مجھے کہتے ہیں اسلام میکس پرفیکٹ سینس ٹو می, اسلام از گریٹ, آئی لو اٹ, اٹس سو ٹرو, آئی کنیکٹ ود اٹ, آئی وائب ود اٹ, دا ہول تھنگ. بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ یار میں ایکچولی نا آئی کینٹ گیو اپ الکوہول, کیونکہ میں زیادہ نہیں پیتا. میں جاتا ہوں یار ویکینڈ پہ جاتا ہوں, تھوڑا بہت پیتا ہوں, وہ میرا ایک اسٹائل ہے, وہ ہمارا کلچر ہے, وہ یہ ہے وہ ہے, تو وہ میں نہیں چھوڑ سکتا. تو اور بائی دا وے سنڈیز کو ہم لوگ یار ہمارا ذرا بریکفاسٹ ذرا اچھا بنتا ہے, تو اس میں ہم وہ بیکن اسٹرپس وغیرہ ہوتی ہیں وہ ہم کھاتے ہیں ایگس کے ساتھ, تھوڑا بہت ہی ہوتا ہے. آئی ڈونٹ اوور انڈلج اور سمتھنگ لائک دیٹ. تو ایم شیور اسلام کین اکوموڈیٹ می. میں نے کہا بھائی جان یہ میرے ابا جان کا کوئی ریلیجن نہیں ہے, یہ کوئی میرے پھپھا کا نہیں ہے, یہ اللہ کا دیا ہوا دین ہے. You have to follow it. I mean, I can understand if you say کہ میں گناہ گار ہوں, مجھ سے غلطی ہو رہی ہے, I'm trying to give it up, please make dua for me. I can understand that. But to say کہ نہیں میں آپ کے لیے ختم کر دوں, بھائی اس طرح نہیں ہوتا. Do you want paradise or not? جنت میں جانا ہے نا, میں آپ کو شوگر کوٹڈ جو ہے نا گولی نہیں دے سکتا. میں آپ کو اسٹریٹ اپ بتا رہا ہوں, if you want paradise, this is how you're gonna get it. ٹھیک ہے, جب ایون دنیاوی طور پہ نا, if you want something, آپ دنیاوی طور پہ کتنے سیکریفائسز نہیں کرتے. آپ اپنے جان مال ہر چیز کا سیکریفائس کرتے ہیں ٹو اچیو اے ویری لمیٹڈ ٹائم کا ایک گول. آپ نے تھوڑا سا کوئی جاب کرنی ہے, آپ نے کوئی بزنس وینچر کرنا ہے, یا آپ نے کچھ بھی کرنا ہے, یو نو, اس کے لیے آپ اپنی اس دنیا میں اتنے قربانیاں دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. آپ اپنے کچھ دوستوں کو ایکچولی اس کے لیے چھوڑ دیتے ہیں
کہ یار یہ میرے لیے نا ڈسٹریکشن ہے, یار یہ مجھے فلانا کرتا ہے. فیملی ممبرس کے ساتھ آپ لڑائی جھگڑے کر لیتے جسٹ ٹو اٹین اے ویری اسمال پورشن آف ایون دس پورا دنیا. اسکولنگ سسٹم آپ کا برو, کالج, یونیورسٹی, ہاں. کتنی خواری کرتے ہیں آپ خواری والا ہے. جسٹ ون جاب. کتنا ٹائم آپ دیتے ہیں اس اچھا کو. اس میں نا میں چیز سبحان اللہ مجھے نا آپ کی جو بات آپ نے کی نا الکوہل سے, واللہ سیم واقعہ ابھی اللہ کے نبی سے ملتا ہے. ایک شاعر تھا مکہ کا, اس کا نام تھا الاعشاء. ہی واز ویری انفلوئنشیل, لوگ اس کے اشعار پڑھتے تھے, اس سے انفلوئنس ہوتے تھے. ہی واز ویری ایلیکوینٹ, آپ سمجھ لیں اس ٹائم کا انفلوئنسر تھا یوتھ کا, اور یوتھ اس کو میسج میں فالو کرتے تھے. اس نے جب اسلام کا میسج پڑھا اٹ میڈ سینس ٹو ہم, اور اس نے جو سارے احادیث جو اللہ کے نبی کے فرمان تھے, جیسے افشوا السلام واطعموا الطعام, سلام پھیلاؤ, کھانا کھلاؤ, نماز پڑھو ایکسپریس, اس نے کہا اٹس پرفیکٹ. وہ نکل پڑا مدینہ کے لیے. کفار مکہ حیران ہو گیا, اگر یہ چلا گیا اسلام ول گیٹ اے لاٹ آف اسٹرینتھ. آگے روک لیا کہ یار کیا کدھر جا رہے ہو. انہوں نے کہا محمد کے دین قبول کرنے کے لیے. تو نے کہا تمہیں پتہ ہے محمد اپنے دین میں منع کرتا ہے زنا کرنا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نے کہا میری ایج بڑی ہو چکی ہے, آئی ایم ڈن اوور آل دیٹ شغل میلا, مجھے جانے دو, سائڈ پہ ہو جاؤ. تو انہوں نے دوبارہ تھنک کیا, انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین میں, اس کے دین میں شراب حرام ہے. نے کہا شراب حرام ہے؟ انہوں نے کہا ہاں, پوچھ لو کسی سے بھی. اس نے کہا از اٹ ٹرو؟ انہوں نے کہا سب نے کہا ہاں ایسے ہی ہے. تو اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اس سال شراب ٹکا کے پیوں گا, حتیٰ کہ میں جب بالکل سفیشینٹ فیل کروں گا نا کہ ناؤ آئی ہیڈ انف, اس کے بعد میں چاہوں گا. نیکسٹ ایئر آئی گو اینڈ ایکسیپٹ دین. جب ہی ڈائڈ دا سیم ایئر, ہی ڈائڈ دا سیم ایئر. ہم اگر اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھیں نا, یعنی ہم نے کوئی مذاق بنایا ہوا ہے دنیا کی زندگی. جب بھی کمال کہ اللہ کے نے خود فرمایا کہ میرے اوپر تب فیئر تھا جب کسی اور کو فیئر نہیں تھا, جب میں بالکل اکیلا تھا. مجھے تب تکلیف پہنچائے گی جب کسی اور کو تکلیف پہنچائے گی. میں تب بھوکا رہا جب کوئی اور بھوکا نہیں رہا, حتیٰ کہ پورے 1 مہینے کے لیے میں نے اور بلال نے کچھ بھی نہیں کھایا ایکسیپٹ, آتھینٹک حدیث ہے کہ بلال جو اپنی بغل کے نیچے تھوڑا سا جو ہے نا وہ بریڈ چھپا کے لائے, تھوڑا سا کھانا چھپا کے لائے. اور حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ حل کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وہو قاعد, کیا اللہ کے نبی نے بیٹھ کے نماز پڑھی؟ آپ نے کہا ہاں. بعد من حطمہ الناس, آفٹر دا بیشنگ ہی فیس فرام پیپل. یار جس رسول کے آپ امتی ہیں, 7 اولاد ہیں ان کی, ان میں سے 6 کے جنازے انہوں نے اپنی زندگی میں پڑھائے ہیں, 6 کو دفنائے ہیں اپنے سامنے, اپنے چچا کو کی. تو ہم نے مذاق سمجھا ہوا ہے کہ ہم اس کے دین میں چلنا چاہتے ہیں, بٹ وی وانٹ اینڈ ٹویک اٹ ان اے وے کہ جس میں اصل میں جو ہم نے بات کی نا غربا سے, اسٹرینجر سے, غریب, واٹ از دا میننگ آف بینگ اے اسٹرینجر. تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ واٹ از اے اسٹرینجر؟ آپ نے کہا جو فساد کے دور میں بھی حق پہ چل رہا ہو, جو فتنوں کے دور میں دین پہ عمل کر رہا ہو, اور جو حق کی بات کرے جب فسق و فجور عام ہو. 3 کام آپ نے بتائے. جو جب بے عملی ہو وہ عمل کرے, فساد ہو وہ حق کی بات کرے, اور یعنی وہ دور ان شارٹ کہ جس میں آپ جب آپ قلت میں ہیں, لوگ آپ کو بیش کریں گے, آپ کو ماریں گے, آپ کو پیٹیں گے, آپ کو سلوگنز کہیں گے تم مولوی ہو گئے, تم جاہل ہو, تم ان پڑھ ہو, اس میں بھی ڈٹے رہنا. اور آپ نے کیا کہا تھا سبحان اللہ, امیزنگ حدیث کہ العبادۃ فی الحرج کا ہجرۃ الیہ. حرج, میسیکر, فتنوں کے دور میں نا, جب کلنگ ہو رہی ہو, فتنے ہوں, اس میں عبادت کرنا ایسے ہی ہے جیسے میری طرف ہجرت کرنا ہے. وی وانٹ, ہم بڑی زیادہ باتیں کرتے ہیں, ہم باتوں کی امت بن گئے ہیں. نعتیں پڑھتے ہیں کہ کاش میں دور نبی میں اٹھایا جاتا تو میں یہ کرتا اور وہ کرتا, اللہ کے نبی کو قدموں میں نیچے زمین پہ رکھ دیتا. تو بات یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے نبی کے پاس ہجرت کرنی ہے. اس فتنوں کے دور میں آپ عبادت پر جڑ جائیں. اینڈ یو نو یہ کچھ بھی آپ نہیں کر پائیں گے اف یو ناٹ بریو پرسن. حدیث میں آتا ہے البر حسن الخلق. بر کیا ہے, نیکی کیا ہے, حسن اخلاق. اور حسن اخلاق کیا ہے؟ ابن قیم کہتے ہیں 4 چیزیں ہیں. ایک سیلف رسپیکٹ, دوسرا عدل, تیسرا ڈگنیٹی, اور چوتھا بریوری. کہتے ہیں جو شخص بریو نہیں ہے نا وہ حسن الخلق یا نیکی کو پا ہی نہیں سکتا. اف یو کین چوز بریوری اینڈ یو کین چوز کمفرٹ, بٹ یو کی ناٹ چوز بوتھ. اس دور میں یو ہیو ٹو بی بریو انف ٹو سے. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ لو سیلف اسٹیم کے مالک ہیں نا, یا لو سیلف ایفیکیسی ہے ان میں, یا لو سیلف کانفیڈنس ان میں, دے کین نیور فالو اسلام ان دس ایرا. دے کین نیور فالو اسلام. اور جو لوگ ہائی سیلف اسٹیم والے ہیں, ہائی سیلف ایفیکیسی والے ہیں, کہتے ہیں ایسے کی تیسی, آئی ڈونٹ کیئر واٹ پیپل تھنک آف می, اٹس مائی لائف. سوال یہ کہ یار یہ ڈیولپ کیسے کریں؟ لائک somebody doesn't feel confident
اب اس کی اکثر سیلف اسٹیم لو سیلف اسٹیم کی بہت ساری وجوہات جو بلکہ جاوید صاحب کہ ہمارا جو اپ برنگنگ ہے, آپ کی اپ برنگنگ ایسی ہوئی ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ یہ وہ آپ کو ہلنے آپ کو مرضی کبھی زندگی میں کرنی نہیں دی گئی. ناؤ یو ار این ایڈلٹ اور آپ دین کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں بٹ یو جسٹ ڈونٹ فیل کانفیڈنٹ, آپ کی یو ہیو ویری لو سیلف برو اسٹیم. میں بتاتا ہوں واٹ شوڈ یو ڈو؟ میں بتاتا ہوں آپ کو, بہت سارے صحابہ اور تابعین بھی, حسن البصری اور سب کہتے ہیں کہ ایوری بڈی فیلز فیئر ان ہز ہارٹ, ایوری بڈی فیلز فیئر ان ہارٹ, لیکن جو اپنے فیئر کو کانکر کرے گا, جو اپنے فیئر کو پیچھے اور کیسے پھینکنا ہے, اچھا یہ بڑے آسان ہے نا, باتیں کرنا بڑا آسان ہے. ریڈ دا اسٹوریز آف صحابہ, ریڈ دا اسٹوری آف زید بن عامر بن نفیل, کمال کی اسٹوری ہے. یعنی ان شارٹ یہ ہے کہ وہ دین ابراہیمی پہ تھے, لوگ ان کو تانے دیتے تھے, وہ کہتے تھے تم میں سے کوئی بھی دین ابراہیمی پہ نہیں ہے جو برہنہ طواف کر رہے تم لوگ, اور لوگ ان کو مارتے تھے. حتیٰ کہ اللہ کے نبی موجود تھے وہاں پہ, جب ان کو لات منات عزا کے نام پہ کھانا پکایا جاتا تھا تو اللہ کے نبی کو سرو کیا تھا, اللہ کے نبی منع کر دیتے نہیں میں نہیں لے رہا. زید بن عامر بن نفیل واز دا ون ہو سے کہ یہ اللہ نہیں ہے جو بارشیں برساتا ہے, اور یہ اللہ نہیں ہے جو ویجیٹیشن اگاتا ہے, اور یہ اللہ نہیں ہے تمہیں یہ سارے انعام دیے ہوئے, وائی ڈو یو سیکریفائز یور اینیملز فار دی سیک آف یور بت. اور پھر یعنی انہوں نے بڑا بیٹیوں کو دفنانے کے خلاف کیمپین شروع کی بھی تھی انہوں نے, اور وہ لوگوں کو فالو کرتے تھے کہ مت دفناؤ, مجھے دے دو, میں پال پوس کے بڑا کروں گا اور اس کی شادی کر دوں گا اچھی جگہ پہ. تو پوری کیمپین کی ہوئی تھی, حتیٰ کہ ان کو مارا اتنا زیادہ کہ نکال دیا, اینڈ ہی وینٹ ٹو یمن. جب اللہ کے نبی نے اسلام پروپیگیٹ کیا تو ان کو پتہ چلا کہ محمد جو تھے صادق و امین وہ مسلمان ہو گئے, یعنی اسلام کا اقرار نبی بن گئے. ہی کیم بیک, وین ہی کیم بیک کفار مکہ نے ان کو ایمبوش کر کے قتل کر دیا, ہی واز مرڈرڈ. تو ان کے بیٹے جو ہے نا زید بن عامر, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے ابا نے کبھی لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا اور آپ ایمان نہیں لے کے آئے تھے, تو کیا بنا ان کا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اے زید, سعید بن زید تھے, سعید بن, تو ان کا اے سعید کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی امت اور میری امت کے بیچ میں کوئی نبی نہیں ہے, لیکن تیرا باپ زید بن عامر بن نفیل اکیلی امت کھڑا ہوا قیامت کے دن, all alone as an ummah. سو کریج یہ ہے کہ صحابہ کے واقعات پڑھیں. واللہ ہمیں بھی اتنی کریج نہیں تھی, لیکن وی ڈیولپڈ کریج, اور اللہ سے باتیں دیکھیں. جب آپ کا یقین ہے نا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے, میرا جسے الوکیل ہے, وہ میرا مولا ہے, نعم المولا و نعم النصیر ہے, تو ہی ول نیور لیٹ یو ڈاؤن. اور میں جو ایک خادم ولید کی بات کرتا ہوں, سبحان اللہ, ریڈ دا لائف آف خادم ولید. اور وہ سبحان اللہ آخر میں جو فوت ہو رہے تھے نا, وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا نہیں ہے, اور کہتے ہیں کہ میں یہ شہادت موت چاہتا رہا ہوں, لیکن مجھے نہیں, ہیئر آئی ایم ڈائنگ یعنی ایز کیٹل, ٹھیک ہے, آن بیڈ. اور انہوں نے کیا کہا, اللہ کہتے ہیں مرنے سے پہلے کہتے ہیں فلا نامت اعین الجبنا, فلا نامت اعین الجبنا, may the eyes of cowards never sleep, کہ جو ڈرتا ہے اس بات سے کہ مجھے شہید کر دیا جائے گا. یہ تو یہ جو کاورڈنس ہے اور یہ جو آپ نے بہادری کی بات کی, یہ کیسے آئے گی؟ عام جو اس وقت یوتھ جو جس پوزیشن میں ہے, جب کلیئرٹی آف آبجیکٹو ہم نے جانا کدھر ہے, وین اللہ غایتنا, جب یہ چیز کلیئر ہو جائے گی نا کہ اللہ از آر آبجیکٹو, وی ہیو ٹو میک فرینڈشپ ود اللہ سبحانہ تعالیٰ, وی ہیو ٹو بیکم ہز, ہم نے اللہ کا بننا ہے. جب یہ کلیئرٹی ہو جائے گی نا تو تھوڑی سی کریج آتی ہے, آسان ہو جاتا ہے. اصل میں نا جب بندہ اللہ کی طرف چلتا ہے, وہ جو حدیث ہے اتنی خوبصورت, بندہ اللہ کی طرف چل کے آتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دوڑ کے آتے ہیں. کین یو امیجن فار اے مومنٹ, اللہ از کنگ آف دا کنگز, اللہ بے پرواہ ہے, اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے سب کچھ پیدا کیا, اس بندے کو بھی پیدا کیا ہے. کوئی کنگ اس دنیا میں یا کوئی بڑا بندہ جو ہوتا ہے نا جس کے پاس کچھ ہو, وہ کسی کے لیے نہیں کھڑا ہوتا, نہ کسی چل کے دوڑ کے جانا تو دور کی بات, وہ اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں, دوسرا بندہ اس کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے. اللہ از آلویز دیئر اسٹینڈنگ ویٹنگ فار یو, یو جسٹ ٹیک اے اسٹیپ, ہی از گونا رن ٹورڈز یو, اینڈ دس از صحیح حدیث. جب بندہ, میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو فیل ہوتا ہے نا, یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے کہ یار سب کٹ آف ہو جائے گی لائف, شگل نہیں رہے گا, میں آئی کی ناٹ ڈو دیٹ, یہ تو میرے لیے بڑا بورنگ سا ہو جائے گا. یقین کریں جب آپ اللہ کے بندے بنتے ہیں نا, جب آپ اللہ کی طرف آتے ہیں, اللہ میکس یو یور ہارٹ فیل سو ہیپی. یہ جو زیابی نے بھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی, جو ہم اکثر بھی کرتے ہیں کہ انسان جسم اور روح کا کمبینیشن ہے. جسم کے لیے یہ انجوائمنٹ جو ساری ہے نا, پلیئر ڈوپامین, یہ جسمانی چیز ہے, یہ جسم کو خوش کرتی ہے صرف. ہماری روح جو ہے نا وہ بھوکی پیاسی کمزور بالکل مریل سی ہو کے پڑی رہتی ہے, اور پھر آپ خوشی فیل نہیں کر رہے ہوتے. جب آپ اللہ کو سرو کرنا شروع کرتے ہیں, اللہ کی فکر کرنا شروع کرتے ہیں, اللہ کی بات ماننا شروع کرتے ہیں,
آپ کی روح جو ہے نا اس کو غذا ملنے لگ جاتی ہے. اب وہ روح ہیلدی ہو رہی ہے. اور جو مزہ جب آپ کی روح کو فوڈ ملتا ہے نا, جب آپ ویسے بھی عام طور پہ جسم کو بھی کھانا دیتے ہیں نا, چکن ٹکا, کڑھائی گوشت, فلاں نمکین جو بھی, تو بڑا مزہ آتا ہے نا. روح کو جب روح کا نمکین گوشت ملتا ہے نا, سمجھنے کی کوشش کریں بات, جو مزہ اس وقت آپ کو آتا ہے نا, وہ یقین کریں یہ جو ورلڈلی پلیئرز ہیں نا, جس کی وجہ سے وہ شیطان کے جھانسے میں آ کے بندہ اس طرف آ ہی نہیں رہا ہوتا, یار میں مسجد والا بن جاؤں گا, میں یہ ہو جاؤں, وہ مزہ جب آپ ایک دفعہ چکھ لیں گے, ٹیسٹ کر لیں گے نا, آپ کا دوبارہ واپس جانے کا دل ہی نہیں چاہے گا. آپ بتائیں تو ضیاء بھائی, آپ نے ایسا کبھی سنا ہے کسی بندے سے جو بندہ نمازی ہو جاتا ہے, جو بندہ 5 وقت نمازی ہو, جب اس سے نماز چھٹتی ہے تو اسے کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ بے چینی. سنا ہوا ہے آپ نے یہ؟ ہر بندے نے یہ سنا ہوا ہے, لوگوں کو ایسے جان. ہمیں خود اگر ہم سے کوئی چیز قرآن رہ جائے کسی دن, اگر آپ کی عادت بن گئی ہے روز قرآن پڑھنے کی, یا کوئی اچھا کام استقامت سے کرنے کی جو اللہ نے کہا ہوا ہے, جب آپ سے وہ نہیں ہوتا, از اٹ اے فیکٹ کہ آپ بہت اس دن وہ فیل کر رہے ہوتے ہیں کمی, کچھ کمی رہ گئی ہے, اچھا نہیں فیل کر رہے ہوتے ہیں. یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ وہ مزہ ہے جو روح کو غذا مل رہی تھی روز, اس دن روح کو وہ کھانا نہیں ملا. یہ کانسیپٹ ہمارے یوتھ کو پتہ چل جائے, ایک دفعہ ٹیسٹ کریں, لیکن استقامت تھوڑی سی شو کرنی پڑے گی. پھر جب آپ کو وہ ٹیسٹ آ جائے گا نا, واللہ یو ول نیور would like to leave it. میں آپ سے چیز پوچھتا ہوں, کوئز ہو از دا موسٹ بریو صحابی؟ کون سا ابو بکر صدیق. آپ کہتے ہیں؟ جو میرے پسند ہے اس میں عمر الخطاب. Brave in a sense, بریو, general جنرل, جرات, شجاعت. known جیسے عمر بن خطاب. ویسے آنیسٹلی اس زبیر پہ بن عوام بھی. اس پہ جو ہے نا, جو علماء کمنٹری کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ راجہ صاحب آپ کا جواب صحیح ہوا, ابو بکر صدیق. کیوں؟ کیونکہ بریوری از ایموشنل انٹیلیجنس, یعنی کنٹرولنگ یور سیلف, کنٹرولنگ یور ایموشنز وین پیپل آر فالنگ اپارٹ. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اس دنیا سے جب, تو عمر بن خطاب واز فیوریس کہ جو کہے گا کہ اللہ کے چلے گئے. عثمان بن عفان سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا, علی بن ابی طالب بالکل اپنی زمین میں بیٹھ گئے تھے, انہوں نے پوری امت کو وہاں سنبھالا. اچھا, ایک اور موقع کہ جب مقررین زکوٰۃ کی باری آئی, عمر بن خطاب تک کہتے ہیں وہ بکر ابھی اٹس ناٹ دا ٹائم, اللہ کے چلے گئے, ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پہ آتی ہے اطاعت رسول. حالانکہ عمر خطاب جیسا, یعنی نوبڈی از بلٹلنگ اینی اس طرح کی, لیکن انہوں نے کہا کہ یعنی سبحان اللہ, عمر بن خطاب کو نا ان کی داڑھی پکڑی جیسے موسیٰ نے ہارون کی پکڑی تھی, ٹھیک ہے, اور کہا جبار فی الجاہلیہ خوار فی الاسلام. جاہلیت میں عمر دلیر اور اسلام میں آ کے کمزور, تجھے کیا ہو گیا؟ یعنی اس حد تک. سو a person who has emotional intelligence, جو لوگوں کی پرواہ نہ کرے, جو رسول کی آنکھیں بند کر اطاعت کرے. اور ایک اور چیز بریوری میں پتہ کیا آتی ہے؟ چیریٹی. a person who can give everything نا, who doesn't feel poverty. شیطان کیا کہتا ہے؟ ان الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء. فقیری سے ڈراتا ہے. آپ کو بتاؤں, ہمارا جو ایک ہیومن سائیکی ہے کہ ہمیں نا کانشیسلی انکانشیسلی وی نیڈ سم سارٹ آف رول ماڈلس ان لائف, ٹھیک ہے, اور ڈفرینٹ فیلڈ میں ہمارے ہوتے بھی ہیں. کبھی کبھار تو ہم کانشیسلی پک کر لیتے ہیں, یار یہ جو پلیئر ہے یا یہ جو سپر اسٹار ہے نا, یہ میرا رول, میں نے بس ایسا بننا ہے, ٹھیک ہے. ادروائز آپ ایون کچھ فیلڈ میں نا, پڑھائی کے معاملے میں کوئی ایک فلانا دوست ہو جائے گا, کسی اور معاملے میں کوئی اور. سو وی ہیو پیپل وی سارٹ آف لک اپ ٹو ایوری ناؤ اینڈ دین. ہم لوگ جو دین پہ آنا چاہ رہے ہیں نا بندہ, اگر اس کے رول ماڈلز انکانشیسلی وہ ابھی تک دنیا دار لوگ ہیں نا, تو اٹس اے بگ اسٹرگل. اینڈ آپ سے ہماری اکثر میں آپس میں کوئی بات ہوئی ہے, جب وین وی ٹرائی ٹو کم ٹورڈز دین نا, اور میرا بھی پہلی ون آف دا ارلی تھنگز آئی اسٹارٹ اسٹڈی واز لائفز آف صحابہ. اینڈ سبحان اللہ, جتنا آپ کو اس سے نا آپ کو کلیئرٹی ملتی ہے, اچھا یار میں نے پھر جیسا بننا ہے, یار میں نے ان میں سے کسی جیسا بننا ہے. اور کیوں ان کو آپ کا نا ان کا مائنڈ سے سمجھ آنا شروع ہوتا ہے. یہ جو آپ نے بات کی بریوری, جب آپ نے 2 واقعہ بھی بتایا نا, اسی سے بریوری کا کتنا جلدی آپ کو مائنڈ سیٹ ایک سمجھ لگا, اچھا یار یہ بریوری ہے, جسٹس, حق بات کرنا. عمر الخطاب کے واقعات آپ پڑھتے ہیں, حضرت علی کے پڑھتے ہیں, عثمان غنی کے پڑھتے ہیں, ڈفرینٹ چیزیں پڑھتے ہیں, آپ کو سمجھ آنا شروع ہوتی ہے کہ فور دیز پیپل نا دنیا ڈڈ ناٹ میٹر, ایک قطرے کا برابر بھی میٹر کرتی تھی. ابو عبیدہ بن جراح جو ہی واز اے گورنر, ہی ہیڈ نتھنگ فرام دس ورلڈ. ان کے گھر میں ایک آرمر ہے, سوکی بریڈ ہے, چیز ہے, اور عمر خطاب ان کے گھر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دس از انف فار می ٹو انٹر جنہ, مطلب میں نے فوکس ان کا کہیں اور ہے. سو جب ہم اس اینگل سے چیزوں کو دیکھنا شروع کرتے ہیں نا, ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یار اچھا یہ دیز ور دا پیپل نا, ان کی تو بشارت قرآن میں کنفرم کیا ہوا کہ یار یہ جنتی لوگ ہیں. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کوئی یوتھ کہ یار ان کے ساتھ تو اللہ کے نبی تھے, وہ تو وہی نازل ہونا دیکھتے تھے, تو ان کو بتائیں کہ کیا سلیمان فارسی کے ساتھ اللہ کے نبی تھے, سبحان اللہ, یا ان کے سامنے جبریل اترتے تھے,
کہ جب انہوں نے اپنا سارا مال دے دیا کہ مجھے اپنے ساتھ مکہ لے جو قریش والوں کے پاس. اچھا یہ جو صاحب نے جو بات کی تھی نا کہ ہو از دا بریوسٹ صحابی, یہ سوال ایکچولی سیدنا علی سے پوچھا گیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کیونکہ لوگ سمجھ رہے کہ وہ اپنی جناب مطلب بات کریں گے کہ واقعی میں مطلب آنیسٹلی اسپیکنگ میرے سے اوپر کوئی نہیں ہے, یعنی کہ وہ کہہ سکتے تھے اور وہ آنیسٹلی سے جواب دے سکتے تھے, لیکن ویسے دلیر بھی بہت دلیر بہت تھے, اس میں کوئی شک نہیں, there's no doubt. اور وہ ان کو وہ ٹائٹل سوٹ بھی کرتا تھا, لیکن انہوں نے کہا نہیں, اگر بریوری کی بات کر رہے ہو تو میرے سے اوپر بھی ابو بکر صدیق ہے. اور انہوں نے وہ واقعہ بتایا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی طرف سے شدید اپریشن تھی اور آپ کے اوپر ظلم ہوتا تھا, اور ابو بکر صدیق جو تھے نا وہ آپ نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر, آپ اس مجمع کے اوپر چڑھ گئے جو نبی کو ہراس کر رہے تھے, اور آپ کہتے تھے کیا تم ایک شخص کو اس لیے مارتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ تمہارا رب اللہ ہے. اور اس کے بعد جو ابو بکر صدیق کے ساتھ ہوا تھا نا, ان کو پکڑ کے اتنا مارا گیا, یعنی ان کے چہرے پر پاؤں کے ساتھ مارا گیا, آپ لہو لہان ہو گئے, خون ہو گئے, حتیٰ کہ بے ہوش ہو گئے. اور جب آپ نے آنکھ کھولی تو آپ کے منہ سے بس یہ نکلا کہ اللہ کے نبی کی طرح, یعنی اپنی فکر نہیں ہے, اپنی یعنی تکلیف ہے, سب کچھ ہے, بس کہتے ہیں مجھے اللہ کے نبی کے پاس لے جاؤ, مجھے کچھ نہیں چاہیے. دیکھیں عام طور پہ ہم بریوری کے بارے میں جو سوچتے ہیں نا, ہمارے دماغ میں کوئی بڑا ٹال اور براڈ سا بندہ آتا ہے. ایسے صحابہ بھی ہیں, خالد بن ولید کی آپ نے اگزامپل دی, عمر بن الخطاب کی اگزامپل ہے, بٹ سیدنا ابو بکر جو ہے نا وہ اپنے اسٹیچر میں اتنے نہ تو ٹال ہیں نہ اتنی فزیک ان کی اس طرح کی ہے, لیکن اصل میں بریوری کا تعلق دل کے ساتھ ہے. ایون انگلش میں جو ورڈ کریج ہے نا, اٹ کمز فرام دا لیٹن ورڈ آف کور, اینڈ کور مینز اٹ سینٹر ان دا ہارٹ. تو کریج کا تعلق آپ کی فزیک جیسی بھی ہو, آپ کے دل میں بہادری جو ہے نا, وہ اس کا مطلب ہے کہ میں مر مٹنے کے لیے تیار ہوں. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں, کیونکہ ہم ابھی سوال یہ کر رہے تھے کہ بریوری کہاں سے آتی ہے. ایک ماں ہے نا, ماں اگر گھر میں فار ایگزامپل ماں دبلی پتلی سی خاتون ہے, گھر کے اندر چور آ جاتے ہیں اور وہ بچوں کو پکڑتے تو ماں دیوار بن جاتی ہے. ماں کے اندر سے ایسے کوئی ایموشنز نکلتے ہیں, وہ کہے گی جی یہاں تو میں آج تو مروں گی اور مار دوں گی, ٹھیک ہے نا. وہ ایک دم سے یہ بریوری کہاں سے پیدا ہوگی, کیونکہ دی آبجیکٹو از ویری کلیئر, نو بڈی از ٹچنگ مائی کڈز, نو بڈی از ٹچنگ مائی کڈز. کسی نے ہاتھ لگایا میں خدائی قسم سر پھاڑ دوں گی. یعنی وہ بریوری کہاں سے نکل آتی ہے, اینڈ سو ایک اندر سے آپ کی فطرت کے اندر سے وہ سپون کرتی ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کنیکٹ کرتے ہیں ہمارے رب کے ساتھ, بیکاز the first one who is worthy of our love and respect is اللہ سبحانہ تعالیٰ. یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, انشکر لی ولی والدیک, پہلے اللہ کا شکر کرو پھر اپنے والدین کا. اچھا تو یہ تو ہوگی بات کہ ہم لوگ جب اپنی فطرت کو الائن کریں گے نا تو بریوری خود بخود آئے گی کہ اللہ کے لیے میں مرنے کے لیے تیار ہوں, بیکاز اللہ سے محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے. اللہ اکبر, اللہ میرے ماں باپ سے اوپر, میرے بچوں سے اوپر, بیگم سے اوپر, گھر سے اوپر, خاندان سے اوپر, پوری قوم سے اوپر, میری لاکھوں جانے کروڑوں جانے قربان جائیں, میرے ماں باپ قربان جائیں, اللہ کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ جو اندر سے چیز آتی ہے نا, یو آر ڈرائیونگ اٹ فرام یور اون کور اینڈ یو آر کنیکٹنگ اٹ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. دیٹس نمبر 1. نمبر 2, اللہ تعالیٰ خود آپ کے دل میں بہادری ڈالتے ہیں جب آپ وہ پہلا قدم لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یعنی وہ جو اصحاب کہف کا واقعہ آتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کے دل میں یہ بہادری ڈالی تھی. قب اذ قاموا, ہاں جب وہ کھڑے ہوئے, وہ کھڑے ہوئے, اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے ان کے دل میں بہادری بھی ڈال دی. سو دا فیکٹ آف دا میٹر از, آپ اٹھو نا, آپ پہلا قدم تو اٹھاؤ, کیونکہ اللہ تعالیٰ ول فیسیلیٹیٹ یو. اللہ تعالیٰ اگر آپ اللہ کی طرف ایک قدم لیں گے, اللہ 10 لے گا. ابھی آپ کی بات سے مجھے سوری ایک چیز یاد آ گئی. سلف صالحین میں سے ایک سلف تھے, ان کا نام تھا غالباً خباب بن سم تھنگ, خباب بن الارت. نہیں یہ اسلاف میں سے تھے, صحابی نہیں. تو بیسکلی ہی واز ویری مچ افریڈ آف وار, اور وہ دعائیں کرتے کہ جنگ نہ ہو, جنگ نہ ہو, جنگ نہ ہو. اور وہ بڑے ڈوبیس تھے. جب جنگ ہوئی تو ان کو پیئر پریشر میں, پازیٹیو پیئر پریشر میں جانا پڑا. اور نیک انسان جنرلی واز ویری, میری بیوی, میری اولاد کیا بنے گا. جب وہ چلے گئے نا, اور جب وار شروع ہوئی, اینیمیز نے نا ایروز تھرو کیے. جب پہلا ایرو آئے نا, ان کے کان سے ٹچ ہوتے ہوئے زمین پہ لگا, اور زمین پہ ان کے پاؤں کے بالکل پاس اسنیک بیٹھا ہوا تھا, اور اس کے اوپر جا کے لگا, اینڈ دا اسنیک ڈائیڈ. تو انہوں نے سوچا کہ اگر یہ اسنیک مجھے بھی کاٹ لیتا تو یہ تو ایروز بیسکلی مجھے سیو کر رہے ہیں. ان کا پرسپیکٹیو ایسے بدلا کہ یہ موت تو, زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ اسنیک مجھے بھی کاٹ لیتا تو چاہے میری جنگ نہ بھی ہوتی, میں مر جاتا. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, تم قلعوں میں بھی ہو, موت آ جائے گی. کہتے ہیں وہ لمحہ تھا کہ مجھے اندازہ ہوا کہ زندگی موت کا مالک اللہ ہے. اینڈ دین ہی فوٹ لائک اے کنگ. ٹھیک ہے, تو یہ پرسپیکٹیو بدلنا ہے. انسان کو 2-3 فیئر ہوتے ہیں نا, ایک زندگی موت کا, ایک عزت ذلت کا, اور ایک فقیری کا. تینوں اللہ نے پرومسز کر لی ہیں. ان اللہ رزاق ذو القوۃ المتین. فقیری کا خوف,
عزت ذلت کا وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء. اور موت تو تب تک نہیں آ سکتی جب ہمیں رزق کا آخری نوارا نہیں ملے گا, اور جب رزق ہمیں مل جائے گا دین تو اچھا بریوی سے ایک کانسیپٹ نکلتا ہے, وہ جو فریڈم ہے نا, آزادی بیسکلی یہ بریوری سے ملتی ہے. یہ بریوری سے ملتی ہے. یو فیل فری فرام پیئر پریشر فرام اینی تھنگ, اینڈ اور یہ بریوری کے نتیجے میں نصیب ہوتی ہے انسان کو. اور اللہ اکبر, یہ جو ویسٹ فریڈم آف ایکسپریشن فریڈم آف اسپیچ کی بات کر رہا ہے, یہ نہیں زیبی جو لوگ پیپل ہو آر لائٹنگ دا ٹارچز آف فریڈم, جب یہ ساری فلاسفیز بیان کر رہے تھے افریقنز کے کالونیز کو ختم کی جا رہی تھی, ان پہ جو ہے نا گریو یارڈز بنائے گئے وہاں پہ, اور ان گریو یارڈز کے اوپر کالونیز بنائی گئی ویسٹرنز نے. تو دس بیسکلی دیکھ رہا ہوں ٹیل اس فریڈم. فریڈم وہ ہے جو اسلام ہمیں بتاتا ہے, اور فریڈم حر, بینگ اے حر, فریڈم از حریت بیسکلی, اینڈ عربک میں دا ٹرم از حر. حر کے دو مطلب ہیں. نمبر 1 فریڈم فرام سلیوری, فرام فزیکل سلیوری, اینڈ 2 فریڈم فرام اسپریچول سلیوری, ذہنی غلامی بھی. ذہنی غلامی. تو پہلے تو اسلام فریڈم آف جو سلیوری ہے نا اس کو واقعی کہ پروموٹ کرتا ہے اور سلیوری کو بیش کرتا ہے. سلیو مینٹیلٹی آپ کہنا چاہ رہے تھے. دوسری سلیو مینٹیلٹی ہے. پہلی جو ہے نا وہ سلیوز کو اسلام نے بار بار آزاد کرنے کا حکم دیا. ایک بہت اس روایات ہے کہ تم غلام آزاد کرو تمہیں جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا. حالانکہ اگر ایک ایکسیڈنٹل مرڈر بھی ہو جائے تو اس کا جو فدیہ ہے مختلف اور کے ساتھ ایک ہے کہ غلام آزاد کرو, کیونکہ تم نے ایک زندہ بندے کو مارا, اب تم ایک مردہ کو آزاد کرو. مردہ مطلب یہ کہ جو سلیو ہے نا, اسلام نے اس کو ایز اے ڈیتھ کمپیئر کیا ہے, وہ زندہ نہیں ہے ایک طرح سے, تو اس کو زندہ کرو بیسکلی. تو جو اصل جو حریت ہے نا, جو فریڈم ہے وہ ہے اسپریچول فریڈم, اپنے نفس کے خواہشات سے آزاد ہونا. اور یہ بریوری انسان کو دکھاتی ہے. اور یعنی اتنے سارے, جیسے میں نے کہا تھا نا صحابہ کے واقعات پڑھیں, اتنے سارے واقعات ہمیں نظر آتے ہیں. جیسے وہ رستم کا ایٹیٹیوڈ, رستم کے سامنے جو وہ ربیع بن عامر گئے ان کا ایٹیٹیوڈ. رستم نے کہا کہ تم لوگ کون ہو, یہ عرب کے بھوکے ننگے لوگ, میرے پاس کیا کرنے آئے تم لوگ یہاں پہ, اپنا میسنجر بھیجو. تو ربیع بن عامر کو بھیجا, بڑے نارمل سے صحابی, تلوار پہ شیل پہ نہیں ہے, چیتھرے لٹکے ہوئے ہیں اور انگلیاں ٹیڑھی ہوئی ہیں, تلوار پکڑ کے, اور گھوڑے پہ نہیں گئے, ابھی اپنے گدھے پہ گئے. یعنی گدھا از ناٹ اے ویری ریسپیکٹیبل سواری. اور وہ جب گئے تو اس نے رستم میں گارڈ سے روکا, یو کی ناٹ انٹر دا بادشاہ کی میجسٹی کے دربار ہے آن دس. تو نے کہا یو ہیو کالڈ می, آئی ہیو ناٹ کالڈ یو گائز, اوکے آئی ایم لیونگ. تو بادشاہ نے کہا آنے دو اس کو. وہ ان کی ریشم والی کارپیٹ سے گدھا چڑھاتے اور اپنے جو اسپیئر تھا نا اس کو اس میں نا یعنی مارتے ہوئے گئے, اور ٹیئرنگ دا کارپیٹ, جو بڑے ان کو نا بڑا ان کو امپریس کرنے کے لیے بچھائی گئی تھی کہ چلو یہ میٹیریلزم سے شاید تھوڑا سا نا امپریس ہو جائے. ہم جب ہمارے حکمران جب وائٹ ہاؤس جاتے ہیں نا اور وہاں کا وہ دیکھتے ہیں چاک جو, تو بالکل بلی بن کے بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے یہ کہا, پھر انہوں نے کہا کہ تم کون ہو. یہ نہیں کہا میں ربی ہوں یا میں عرب ہے, نہیں, کہتے ہیں ہم وہ لوگ ہیں جن کے پاس اللہ نے وحی بھیجی اور نبی بھیجا ہے. اپنا تعارف اسلام سے کروایا. اور پھر تمہارا کیا میسیج ہے؟ تو انہوں نے کہا لنخرج العباد بالعبادت العباد الی عبادت رب العباد. ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کے رب کی غلامی میں ڈالنے کے لیے آئے ہیں. ایون رستم واز سرپرائزڈ ایٹ ہز میسیج کہ تم کوئی انسان کسی ایکسپیکٹیشنز کا, کسی کے امپریشن کا, یو شوڈ ناٹ بیکم پیپلز پلیزر, یو شوڈ کیئر اباؤٹ واٹ یور رب تھنکس آف یو. ایون عبداللہ بن زبیر, سبحان اللہ, یہ پروڈکٹ ان کے ہیں زبیر بن العوام کے اور اسما بنت ابی بکر کے. امیجن جب باپ زبیر بن العوام ہو اور ماں اسما بنت ابی بکر ہو تو کیسا پروڈکٹ ہوگا. عمر بن خطاب داخل ہوئے گلی میں, سب بچے بھاگ گئے کیونکہ عمر کا ایک عجیب روب تھا. ایون جاہلیت میں روب تھا تو اسلام میں تو بہت ہی روب تھا. جب ہی از دا یعنی کنگ خلیفۃ المسلمین ہے, تو سب بچے بھاگے, عبداللہ بن زبیر کھڑے ہوئے. تو عمر بن خطاب نے کہا عبداللہ تم کیوں نہیں بھاگے جیسے باقی بچے بھاگے؟ تو انہوں نے کہا کہ پہلی بات یہ ہے کہ آئی ایم ناٹ گلٹی کہ میں آپ سے بھاگوں, میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. انہوں نے کہا ہی ہو از گلٹی ہی شوڈ رن, میں تو گلٹی نہیں ہوں. اور دوسرا دا پاتھ از وائڈ انف ٹو آئی ڈونٹ نیڈ ٹو میک اے وے فار یو, آپ یہاں سے گزر جائیں. یعنی یہ سینس آف غیرت. ایون سبحان اللہ ایک اور واقعہ یاد ہے چھوٹا سا, ابو بکر باقلانی رحمہ اللہ, یہ سلف بھی نہیں ہے صحابہ بھی نہیں ہے, ابو بکر باقلانی جج تھے. ان کو جو کرسچن کنگ تھا اور ہی ہیڈ نالج اباؤٹ کرسچینٹی, اس نے بلایا اپنے دربار میں ڈیبیٹ کے لیے, انہیں ایکسیپٹ کر لیا.
اب بادشاہ کی تعظیم کے خلاف تھا کہ اس کے سامنے آ کے جھکا نہ جائے. تو ان کو پتا کہ یہ مسلمان ہے، یہ نہیں جھکے گا. تو انہوں نے آرڈر کیا جو ان کا مین ڈور تھا نا، اس کو نیچے کر دو، یعنی اگر وہ 7 فیٹ کا تھا تو اس کو 4 فیٹ پہ لے آؤ، تاکہ جب وہ انٹر ہو تو میرے سامنے باؤ ڈاؤن جھکے، تاکہ میری عزت میں حرف نہ آئے. یو نو واٹ ہی ڈیڈ. ابو بکر باقی انٹر ہونے لگے نا، انہوں نے دیکھا یہ کیا کیا ہوا اس نے، ان کو سمجھ میں آ گئی کہ المومن قیس فتن المومن اسمارٹ ہوتا ہے. وہ ٹرن اراؤنڈ کیا 180 ڈگری، بیک سائڈ سے انٹر ہوئے اینڈ اسٹوڈ اپ، اور پھر ان کی طرف فیس کیا اور وہ آگے چل کے آئے. اینڈ ہی واز سرپرائزڈ ایٹ دا حریت، دا فریڈم آف مسلمس. تو آئی تھنک اگر یہ چیزیں ہمیں پتہ ہوں اور ہم اسلام کو اون کریں نا، نو آرمی، نو پرسن کین کانکر اس. اگر آپ میٹیریلسٹکلی سلیو ہے نا، اگر آپ مینٹیلٹی وائز سلیو ہے نا، جیسے وہ بادشاہ تھا، اور جو باقی جو ساروں کے رکھ رکھاؤ کا خیال رکھنا، جی یہ ایسا کروں گا تو میری یہ کم ہو جائے گی عزت، میں اگر اس سے کم ہوں گا تو یہ میری غیرت کم ہو جائے گی، وہ ساری چیزوں کا سلیو ہے. وہ ان میٹیریلزم کا سلیو بنا ہوا ہے، جبکہ اسلام آپ کو اس سے فری کرتا ہے، صرف ایک کا سلیو بناتا ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے تجھے نجات. سبحان اللہ، یہ اتنا پروفاؤنڈ ہے. یہ ہے وہ. اگر ہم عمر بھی عرب سویلائزیشن میں دیکھیں نا، مکہ کو، مدینہ کو، اللہ کی بھی نے کہا مجھے ایسی مینٹیلٹی کیا دی کہ مجھے ایسے شہر کی طرف بھیجا جا رہا ہے جو تمام شہروں کو کھا جائے گا. اللہ کی بھی نے خود فرمایا مجھے ایسے شہروں کی طرف بھیجا جا رہا ہے، ایسے شہر کی طرف ہجرت کا حکم دیا ہے جو تمام شہروں کو کھا پی جائے گا. تو یہ اللہ کے نبی نے فرمایا. اور اگر ہم دیکھیں نا کہ مدینہ کے لوگ کیوں پوری دنیا پہ چھا گئے، ہسٹری گواہ ہے کہ قومیں کھڑی ہوتی ہیں کچھ فیکٹرز کی بیس پہ، یا تو پانی ہو، یا تو آئل ریزروز ہوں، یا گولڈ ریزروز، سلور ریزروز نکل آئیں، یا وہ بالکل ٹریڈ راؤٹ میں آتے ہوں. مدینہ کے اندر کچھ بھی نہیں تھا ایسا، نہ پانی تھا پراپر، نہ وہ ٹریڈ روٹ میں آتے تھے، نہ انہیں سونا چاندی ایجاد ہوا. کچھ اینی فیکٹر جو کہ ایک سیویلائزیشن کو کھڑا کرتی ہے، انڈس ویلی سیویلائزیشن انڈس ریور کی وجہ سے، میسوپوٹیمیا سیویلائزیشن ریور ٹائگرس کی وجہ سے، ایجپشین سیویلائزیشن نائل اور یوفریٹس کی وجہ سے، ریسورسز ہیں. وہاں کچھ بھی ایسا نہیں تھا، وہاں پہ مینٹلی فری لوگ. وہ کیا ہوا، انہوں نے ان کے جو ایکسپیکٹیشن سے بتوں سے توڑ کے نا ایک رب سے جوڑ دیا. جب وہ لوگوں سے کٹ کے ایک رب سے جوڑ گئے نا، پھر پرشیا کنگ خود کہتا ہے، جب وہ پرشیا کے کنگز یعنی جو اپنے تھرونز پہ 92 kgs آف گولڈ کے نیچے بیٹھے ہوتے تھے نا، تو ان کے سر پہ نا بیسکلی ہوور کر رہا ہوتا تھا وہ سارا گولڈ. ان کا تاج وہ سر پہ نہیں ہوتا تھا بیکاز وزنی ہوتا تھا، وہ اوپر سے لٹک رہا ہوتا تھا. اینڈ پیپل یوز ٹو امیجن کہ جتنا بڑا گولڈ انہوں نے 92 kgs کون اٹھا سکتا ہے آپ کے اپنے گردن پہ، وٹ کائنڈ آف اے نیک لاک وڈ یو وانٹ فار دیٹ. تو وہ کھڑ بیٹھا ہوا تھا، تو عمر بن خطاب نے ٹریول کیا ہوا تھا، تو ان کو دیکھا کہ ایسے شہنشاہ لوگ یہ زنجیروں میں بند کے مدینہ لے کے آئے جا رہے ہیں ان کو. عمر بن خطاب نے کہا کہ واٹ ہیپنڈ، تم کہاں ہم کہاں، تمہیں ہم مار کے زنجیروں میں گھسیٹ کے تمہاری خواتین کو لونڈیاں بنا کے ہم لے کے آ رہے ہیں، کیا ہوا، واٹ ہیپنڈ. کو اپنا اسٹریٹجک انالیسس دو. تو اس نے بھی نہ کہا سبحان اللہ، یہ بات مسلمان نہیں سمجھے اور وہ سمجھ گیا تھا. He said کہ when the battle was between you and us, it was peanuts. مسئلہ نہیں تھا. But how can we fight the one above the heavens? ہم کیسے لڑیں اس سے جو آسمانوں کے اوپر ہے، وہ تو رب ہے نا، رب کو کوئی نہیں ہرا سکتا. یعنی آپ یہ دیکھیں، یہ جو آپ نے بات ایکسپلین کی، اس کو عام الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پیئر یا یہ جو ایک فیئر ہے نا کہ یار میں اس طرف دین کی طرف آ جاؤں گا تو یہ وہ گیا سب. آپ جب چودھری صاحب کے بندے بن جاتے ہیں، جو سب سے بڑا چودھری ہو علاقے کا، جب آپ اس کے بہت قریبی ہوں یا اس کے بندے کہلائیں، تو آپ بہت پاورفل فیل کرتے ہیں، آپ بڑے امپاورڈ ہوتے ہیں. یہی آپ نے ایگزیکٹلی وہ ابھی یہ مثال میں بتایا ہے. تو یہ اللہ سے کنیکٹ ہونا ہے. یہ اللہ تو پوری ایگزسٹنس کے مالک ہے نا. آپ ان کے ساتھ ریلیشن شپ میں آ رہے ہیں کلوز پہلے سے زیادہ. یو ول ناٹ فیل اینی تھنگ. ڈو یو تھنک کہ ایک جو اسٹرینجر ہے یا غریب، یعنی غریب ان ٹرمز آف عربک میں کہ جو اجنبی ہے، کیا اس کو بڑا ویک اور میک اور بڑا کمزور اور بڑا مسکین طرح کا ہوتا ہے؟ غریب اسٹرینجر از آلویز اے مسکین. نہیں نو وے، بلکہ اس کو اپوزٹ ہونا چاہیے. کیونکہ اگر آپ اسلام کی دیکھو نا کہ اسلام کی لیگیسی کیا ہے، تو اسلام پروموٹس، جس طرح آپ نے کہا بریوری بھی ہے، اور اسلام کا اپنا ایک وقار ہے. عبداللہ بن عباس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سواری پہ بیٹھے ہوئے تو کیا کہا تھا کہ اگر پوری دنیا کی قومیں بھی اکٹھی ہو جائیں نا اور تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ پہلے لکھ چکا ہے. اور اگر یہی سارا تمہیں کوئی مل کے فائدہ پہنچانا چاہیں، کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ پہلے لکھ چکا ہے. یعنی آپ اتنے فری ہو گئے ہو اب کہ یہ میرا کیا بگاڑیں گے یار، دے کی ناٹ ڈو اینی تھنگ ٹو می ایکسیپٹ تو جو وہ اللہ کرے گا.
یہ آپ کے اندر وہ لیول آف بریوری پیدا کرتا ہے. اور یہ اس ٹائم پہ عبداللہ بن عباس وہ 13-14 ایئرز اولڈ, یعنی اس ٹائم پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے. وہ سوچیں وہ بچے کی کس طرح کنڈیشننگ کر رہے ہیں. اور ہمارا دین جو ہے نا, اس لیے آپ دیکھیں جگہ جگہ پر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی اپنا ایک وقار ہے, اسلام کی اپنی ایک پہچان ہے. کبھی بھی ہمیں یہ نہیں کہا کہ آپ تھلے لگ کے لوگوں کے نا وہ جو ہے نا وہ قدموں میں پڑ جاؤ اور ہاں جی سر کر کے باتیں کرو. اسلام کا اپنا ایک وقار ہے. ہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ متکبر ہو جائیں اور ایروگنٹ ہو جائیں اور آپ کے اندر ایک ریلیجیس superiority کریٹ ہو جائے. نو, the fact of the matter is کہ you should be proud of the fact کہ الحمدللہ I'm a Muslim and I don't need to bow before any باطل اور falsehood or whatever it might be. میں اپنے دین پر قائم ہوں, گردن اڑانی اڑا دو, جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے تھے کیا کر لیں گے میرا, یا ہمارے اردو کہتے ہیں کیا پٹ لیں گے میرا, یعنی آپ کیا کر مطلب مجھے کیا جیل میں ڈال دو گے, ٹھیک ہے الحمدللہ اللہ کا ذکر کروں گا, کیا کرو گے نکال دو گے یہاں سے باہر, تو سیرو فی الارض میں زمین میں گھوموں گا, اللہ تعالیٰ کی جو نا شان دیکھوں گا. اور اگر کیا کرو گے مجھے مطلب شہید کر دو گے, الحمدللہ اس سے اور چیز پسند کوئی نہیں ہے. ہاؤ کین یو ڈیفیٹ اے مائنڈ سیٹ لائک دیٹ, یو کین ڈیفیٹ سم ون لائک دیٹ. تو اللہ کے نبی نے جو بھی صحابہ کی ٹریننگ کی ہے, آپ کو میں کہتا ہوں لاکھوں ایگزامپلز مل جائیں گی برو. یہاں پہ بھی ہم شروع ہوں گے قیامت, یعنی قیامت تک کا ٹائم, اتنی لمبی زندگی ہوتی ہے نا قیامت تک لگے رہیں گے ایک واقعہ, یعنی اتنی ہماری ہسٹری جو ہے نا بھری ہوئی ہے. آپ اور میں بتاؤں ایک صحابی کے اتنے سارے واقعات ہیں, آپ دیکھنا شروع کرو, چاہے وہ خالد بن ولید ہوں, ابو عبیدہ بن الجراح ہوں, یعنی طلحہ اور زبیر, مطلب آپ اتنی بڑی لسٹ ہے کہ سیدنا علی ہوں, مطلب میں کہاں جاؤں اور کہاں رکوں. ہر ایک کا نا آپ کو ایک ایٹیٹیوڈ نظر آتا ہے. دی ایٹیٹیوڈ از کہ آئی ڈونٹ فیئر اینی ون ایکسیپٹ اللہ. میں حق کا ساتھ دوں گا, آپ نے جو کرنا کرو, آپ نے جو کرنا کرو, اللہ میرے ساتھ ہے نا. اور میں اسی لیے بار بار اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی جب بھی بات کرتا ہوں میں کہتا ہوں دیکھو اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ کو اس بات کا یقین ہے نا کہ رزق اللہ دے رہا ہے, زندگی موت اللہ دے رہا ہے, عزت ذلت اللہ دے رہا ہے, جو پاسبل خیر میری لائف میں آ سکتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے, تو پھر اللہ سے ہی بنا کے رکھنی ہے نا. مجھے پتہ ہے رزق میرا نہ میری جاب میں, نہ میرے بزنس میں, نہ میری فیکٹری میں, نہ کسی اور چیز میں, رزق اللہ کے ہاتھ میں. اب مجھے فیکٹری کہتی ہے, جاب کہتی ہے حرام کرو, میں کہتا ہوں تھینک یو ویری مچ, مجھے یہ جاب نہیں چاہیے کیونکہ مجھے رزق اللہ دے رہا ہے, آپ نہیں دے رہے. آپ صرف ایک سبب ہو, وہ مسبب الاسباب ہے. میری لائف میں کوئی بھی ڈیفیکلٹی آتی ہے میں کہتا ہوں آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو دا رائٹ تھنگ. اور میں آپ کو ایک گارنٹیڈ بات بتا رہا ہوں, واللہ العظیم گارنٹی ہے. جو چیز, دو چیزوں کا خیال رکھیں, جو چیز آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی شریعت میں آپ کو بتائی گئی ہے نا, وہ اس میں کبھی کوئی برائی نہیں ہو سکتی. اینی حکم آف اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ 100% آپ کے فائدے کا ہے, چاہے آپ کو سمجھ میں نہ آئے, وہ آپ کے فائدے کا ہے. یہ بات یقین سے لکھ لیں, ابھی نہیں سمجھ آئے گی اگر کسی کو بعد میں آ جائے گی. دوسری بات, جو بھی چیزیں آپ کی زندگی میں ہوں گی نا وہ بھی آپ کے فائدے کے لیے ہوں گی. شاید آپ کو بھی سمجھ میں نہیں آئے گی, لیٹس اللہ نہ کرے میری اگر ٹانگ اڑ جاتی ہے, ٹھیک ہے, خدائی کس طرح اس میں بھی فائدہ ہوگا. وہ اگر وہ ڈیو ٹو مطلب میرا کوئی اس میں وہ نہیں ہے, مطلب عمل نہیں ہے, ہو گیا. تو سو آئیڈیا از, میرا کام یہ ہے, اللہ پہ توکل کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے, آپ اپنے طور پہ محنت کرتے ہو نا, اپنے اینڈ کا اونٹ باندھ دیتے ہو آپ. اچھا اونٹ آپ نے باندھ دیا, پھر بھی اونٹ چوری ہو گیا, نو پرابلم, یہ میرے لیے بہتر ہوگا انشاءاللہ, یہ میرے لیے بالکل بہتر ہوگا. دا ڈے یو ریئلائز کہ میں نے اللہ سے بنا کے رکھنی ہے اور میں اپنی استطاعت کے مطابق پوری بنا کے رکھنا ہوں. یا تو نا کہ میں بنا نہیں رہا, پھر تو مجھے اپنے گربان میں جھانکنا چاہیے, اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. اگر مجھے پتا ہے کہ میں اپنی استطاعت کے مطابق جتنا میرا بس ہے میں اللہ سے بنا کے رکھ رہا ہوں, اللہ میرے ساتھ ہے, میں اللہ کو ناراض نہیں کروں گا, کسی اور کو ناراض کر دوں گا, اللہ کو نہیں کروں گا. اور اب آپ کی زندگی میں کوئی پلس ہوتا ہے یا مائنس ہوتا ہے, کوئی اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے, آپ اس پہ اتنے کمفرٹیبل ہوتے ہو, آپ کہتے ہو الحمدللہ علی کل حال, ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. دس لٹرلی لبریٹس یو. آپ اتنے فری ہو جاتے ہو نا, آپ کہتے ہو یار کر لو جو کرنا ہے, زندگی میں جو آئے گا دیکھ لیں گے, کوئی غزہ ہمارے سامنے ہے. یہ ساری تھیوریٹیکل باتیں غزہ نے امپلیمنٹ کر کے دکھا دی ہیں. اور وہ جو ہے نا کہ ہم سنتے تھے نا بچپن میں کہ یہودی فلسطین پہ قابض ہیں اور غاصب ہیں, تو اب یہ احساس ہوتا ہے کہ نہیں, یہودی پوری دنیا پہ غاصب ہیں, صرف غزہ اور فلسطین. کیونکہ اس کی مثال یہ ہے کہ وہ کیا وجہ ہے کہ وہ ایجپٹ جو اپنا چھوٹا سا بارڈر ہے وہ نہیں کھول سکتا اتنا ایزیلی ان کے لیے ہیلپ کے لیے, اور باقی مسلم کنٹریز بھی دے آر آلویز ایویلویٹنگ اینڈ کیلکولیٹنگ, نہیں یہ میں اور انہوں نے ٹنگے کی چوٹ میں پھڑکا دیا ان کو. عرب اسرائیل وار 3 دن میں ختم کر دی تھی, جی 3 سے 5 دن میں ختم ہو گئی تھی. یہ لوگ سال 2 سال ہونے والے ہیں اور یہ لوگ اتنی سی پٹی ختم نہیں کر پا رہے. یہ جو باقی سارے مسلم ممالک ہیں یہ کیوں یہ نہیں کر پا رہے کچھ بھی, کیونکہ وہ وہنائزڈ ہیں, ٹھیک ہے, یہ بھی آپ ایک ٹرم یوز کر سکتے ہیں اب, اور یہ غلام ہیں, مٹیریل کے غلام ہیں اس وقت. ان کو اپنا
فائدہ وہ ایک دم نظر آتا ہے کہ اگر میں نے اتنا سا کھول دیا نا گیٹ تو میرا یہ ناراض ہو جائے گا, میری وہاں سے ایڈ بند ہو جائے گی, میرا یہ ہو جائے گا. یہ وہانائزڈ ہے ٹوٹلی, حب الدنیا و کراہیت الموت, یعنی مال سے محبت ایجپٹ تو دنیا. سیسی تو پراکسی ہے امریکہ کا, وہ جی. تو خیر بات ہی لیکن الگ ہے. کیوں جو بھی جاب نے جی. اینڈ میں بات کی نا, جی. دیٹ آئی تھنک سم That's the آف crux. دس پوڈکاسٹ ہمارا ڈسکشن ہے نا, اس کا سم اپ یہی کر سکتے ہیں کہ یہ جو اگر ہمیں جو ٹرو فریڈم چاہیے نا, تو دیٹس دا مائنڈ سیٹ وی نیڈ ٹو ڈیولپ. کہ جب آپ کا ٹرولی اللہ پہ یقین آ گیا نا کہ اللہ ہی مجھے ہر چیز کا مالک, خالق, بنانے والا, دینے والا اس لائف, تو میں نے اسی سے بنا کے جو رکھنی ہے نا, بیکاز جب یہ مائنڈ سیٹ آ گیا نا کہ میں نے اللہ سے بنانی ہے, تو اب آپ کا بیسٹ فرینڈ بھی آپ سے چھوٹ رہا ہے نا, تو یو ڈونٹ کیئر. اور یہی توحید ٹھیک ہے. ہے, آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ یار اچھا ہاں یہ غلط کر رہا ہے, اس وجہ سے میرے سے چھوٹ رہا ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں. پیئر پریشر جسٹ گوز ڈاؤن لائک اینی تھنگ. اس انڈرسٹینڈنگ کو سپورٹ دینے کے لیے نا ایک چیز اور میں مینشن کرتا ہوں, اللہ کا ایک نام ہے الشکور. شکور کا مطلب ہے قدردان, جی. the one who values, who can never forget. If you have done anything, a smallest tiny bit for him, Allah will never forget. Rather, He is gonna definitely reward you for that. اب جیسے آپ اگر اللہ کے لیے اپنا کچھ چیزیں سیکریفائس کر کے اپنی کمپنی چینج کرتے ہیں, اپنا ماحول اور اپنی جو اللہ کی طرف قدم اٹھاتے ہیں, اللہ از واچنگ یو. اللہ آپ کو اس سے بہت بڑھا چڑھا کے اپنی شان کے مطابق دیں گے. جیسے ضیاء بھائی کا ایک میں سن رہا تھا کہیں پہ, انہوں نے ایک مثال دی کہ چودھری صاحب کا, زاوی کو سنتے ہیں لیکن بتاتے نہیں ضیاء ہیں. بھائی تو بہت سنتے ہیں, سب کو چینل کو سنتے لائک ہیں سبسکرائب الحمدللہ, بھی کر دیں یار. بیل آئکن لاتا لازم نہ ملے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے, وہ کیا ہوا ہے. تو نہیں وہ تو چلا ہی گیا چینل بھی, اب نہیں اب تو نیا ہوا نا اب تو مولوی مولوی نیا دینار کوئی نہیں جی، کیا. جی. ان للہ کیوں نہیں کیا, ہم تو اس میں خود پیچھے کرتے رہتے ہیں. تو جیسے وہ مثال دیتے ہیں ضیاء بھائی کہ چودھری صاحب جی جی کہ ڈرائیور کا, غالباً اگر میں کچھ غلط جی. کیا تو کریکٹ کر دیجیے گا, ڈرائیور جو ہے نا وہ بھاگا ہوا گیا بازار سے, ایک وہ جو عام سا کیک ہوتا ہے 20-25 روپے کا, وہ لے کے آیا کیونکہ چودھری صاحب کا بیٹا پاس ہوا ہے, پتہ نہیں میٹرک میں جس میں بھی. تو وہ خوشی ہوئی اس کو, اس نے کہا میں بھی کچھ کروں, تو اس نے اپنی, پھر جا کے ایگزامپل کیا. کوئی بات نہیں کرنے رہے یار. اچھا چلیں ٹھیک اس کی ہے. مثال دی ہے. نہیں میرا بہت اچھا بتا رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ کیا ہوتا ہے اللہ, جب آپ اللہ کے لیے نا کچھ کرتے ہیں تو وہ لے کے آتا ہے اتنا سا کیک, کیونکہ اس کی وہ اپنی مطابق لے کے آئے گا. ٹھیک ہے, اس نے اپنی خوشی اپنی چیز شو کی. چودھری صاحب یہ دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں. اب جب چودھری صاحب جب اس کے بیٹے کا پاس ہوگا تو کیا چودھری صاحب اس کو وہ 20 روپے والا کیک دیں گے؟ نہیں, وہ اپنی شان کے مطابق دیں گے. یہ ہر جگہ یہ چیز کلیئر ہے بالکل. جب آپ اللہ کے لیے چھوٹا سا اسٹیپ لیتے ہیں نا, اللہ از الشکور, the one who can never, the one who values and قدردان can never forget. Allah will definitely give you back, اس دنیا میں بھی امیجیٹلی بھی انشاءاللہ, اور آخرت میں تو دیں گے ہی دیں. آپ کو بہت کچھ ملے گا اللہ کی طرف سے. یہ یو کے میں بھائی تھے, یہ ٹرو سٹوری ہے. وہ کہتے ہیں انہوں نے نا جیسے ہمارا فوڈ پانڈا ہے نا, اس طرح کا انہوں نے فوڈ سروس شروع کی اور ملٹیپل ہوٹلس کو 5 اسٹارس کو وہ پرووائڈ کرنا شروع کی انہوں نے نا. تو ڈفرینٹ ان کا کام بڑھ گیا الحمدللہ, اور وہ کافی جگہ پھیل گیا ڈفرینٹ جگہوں پہ. تو انہوں نے انویسٹرس چاہیے تھے ان کو نا, کیونکہ ہی نیڈڈ دیم, یعنی بہت شدت سے. تو ایک انویسٹر کے پاس انہوں نے جانے کا پلان کیا. اچھا ان کو جو چیز کھٹکا لگی تھی نا وہ یہ تھی کہ یہ مجھ سے پوچھے گا الکوہل, اور میں کیا کروں گا. تو اس نے بہت زیادہ نا سوچ رہا, پریشان کہ میں کیا بولوں گا. واٹ ایف ہی سیز نو, آپ الکوہل سرو نہیں کرتے, اوکے وی ول ناٹ انویسٹ. کہتے ہیں میں بڑا نا اسکیپٹیکل تھا, بڑا ڈوبیس تھا, کیا کروں. لیکن پھر میں نے کہا نہیں یار دیکھتے ہیں ذرا, جاتا تو ہوں نا میں. جب میٹنگ ہوئی فائنلی, وہ دن آیا تو ان کو میں نے ساری چیز پریزنٹ کی. تو فائنلی ہی آسکڈ واٹ اباؤٹ الکوہل. کہتے ہیں میں نے کہا کہ نو ول ناٹ سرو الکوہل. تو اس نے اوکے فائن نو پرابلم آئی ول انویسٹ. کہتے ہیں میں جب آیا نا باہر, کہتے ہیں میں سوچا تھا کہ میں نے اتنے زیادہ سوچا ہوا تھا, اتنا سر پہ سوال کیا تھا, واٹ ایف آئی سے نو, واٹ ایف ہی سیز اوکے وی آر بیکنگ آف ایکس وائی زی. اینڈ یو نو واٹ, ہی واز ڈوبیس. ہی سیڈ واٹ ایف آئی ہیو سیڈ یس. اگر میں نے اس کو یس کہہ دیا ہوتا تو کہاں کہاں وہ الکوہل جاتی اور کہاں کہاں مجھے گناہ ملتا. بٹ آئی ٹک اے اسٹیپ اینڈ سیڈ نو. اس نے پھر بھی یس کر دیا. تو اس اسٹوری سے وہ بتا رہے تھے کہ نیور ایور کمپرومائز آن یور ویلیوز. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ول لنہدینہم سبلنا, یہ جو ہے نا, اور یہ جو ورڈ ہے نا لنہدینہم, لام بھی ہے نون بھی ہے, یقیناً ہم ان کے لیے راستے کھولیں گے, ہدایت دیں گے ان کو. تو ریپنگ دس ہول تھنگ آپ از, میں تو پوائنٹرز میں 3 باتیں کہوں گا. نمبر 1, اپنا دوست نالج کو بنا لیں جو اپنے آپ کو اسٹرینجر فیل کرتے ہیں, بیکاز نالج از سم تھنگ دیٹ ول لبریٹ یو, دیٹ ول گیو یو انرجی اینڈ فریڈم. اور اللہ کے نبی نے پہلے جو 13 سال ہے نا صحابہ کو نالج دیا, اور 3 چیزوں پہ کام کیا, اللہ تعالیٰ کی ذات پہ,
الہیات پہ، نبوات پہ کہ جو پروفٹ ہوڈز کی جو ایگزامپلز آئیں اور نبوت پہ، اور تیسرا غیب کے نالج پہ، آخرت کے حوالے سے. ان 3 چیزوں پہ بیسک کام ہوا، اللہ کے اوپر، نبی کے ذات کے اوپر اور آخرت کے اوپر. تو نالج کو اپنا جگری دوست بنا لیں. نمبر 2 آپٹیمسٹ بن جائیں. آپ جان لیں کہ جو بھی آپ کے خلاف ہیں، ان کے دل میں نا، ان کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ یقلب ہوا کیف یشاء، وہ پھیر سکتا ہے. تو بی آپٹیمسٹ. یہ سب اینڈ میں اللہ کے پاس ہی جانا ہے. اور یہ لوگ آپ کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں، یہ فرشتے اللہ کے ہیں، یہ کائنات اللہ کی ہے جو اس کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے. تو اف اللہ از آن یور سائڈ نتھنگ کین ہارم یو. اور تیسری چیز ایڈوائز یہ کروں گا کہ بی فرینڈز ود رائچس پیپل. ہم یہ غلط کانسیپٹ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ صرف جو دوستی اور بردرہڈ تھا نا وہ مہاجرین اور انصار کے مدینہ میں ہوا تھا. ایسا نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں بھی بردرہڈ اسٹیبلش کیا اور پارٹنرز بنائے. فار ایگزامپل سعد بن وقاص کو مصعب بن عمیر کا پارٹنر بنایا کہ تم دونوں بڑیز ہو. زید بن عامر بن نفیل کو طلحہ بن عبیداللہ کا پارٹنر بنایا. پارٹنرز بنائے اور پھر یہ جو لوگ مدینہ آئے تو پھر بانڈنگ آپس میں بنا دی. کیوں؟ کیونکہ یو نیڈ کمپنی. آپ کو اللہ والے لوگ چاہیے ہوتے ہیں زندگی میں جو کہ آپ کو ساتھ دیں. کبھی آپ ویک ہو دے ول پمپ یو، کبھی وہ ویک ہیں، یو ول گیو دم کریج ان شاء اللہ تعالیٰ. سو میری اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے. ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا، کلمے کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ استقامت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگیں، ہدایت مانگیں. اینڈ ان جو باتیں آج ہم نے کی ہیں، آئی تھنک دے آر مور دین انف. انہیں پہ عمل کر لیں انشاءاللہ تو زندگی بن جائے گی. تھینک یو سو مچ ایوری ون. اللہ تعالیٰ آپ سے قبول فرمائے اور ہم سب کو بھی اس پہ عمل کی توفیق دے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.